آنکھ صلی علی کہتے کہتے بھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین مرحبا، سب مرحبا. ہمارے سلسلے قرآن صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کی آمد. سب مرحبا. اللہ عزوجل کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ نیکی بھری محفل سجانے کی توفیق عطا کی. آئیے مل جل کر اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جب اس نے اپنے کرم سے ہمیں یہ نیکی بھری محفل سجانے کی توفیق عطا کر ہی دی ہے تو احسان پر احسان فرمائے اور ان نیکیوں میں ہمیں اچھی اچھی نیتوں کی کثرت عطا فرمائے، اخلاص کی نعمت اعلیٰ سے مالا مال فرمائے. آنے والا دن جو بھی گزرے گا اور آنے والے زندگی کے وہ دن جو ہماری ابھی مقدر میں باقی ہیں اور پھر جب اس دنیا سے جائیں تو وہ آنے والا دن جس وقت نیکیوں کی بہت سخت ضرورت ہوگی، ان تمام میں ہمیں نیکیوں کی اپنے رحمت اور کرم کے سبب خوب خوب برکت نصیب فرمائے. دن کا آواز آئیے چلتے ہیں اللہ عز و جل کے مقدس کلام پاک کی طرف. برکتیں لوٹنے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے، کثرت سے نیتیں کر لیجیے. ماشاء اللہ قاری صاحب بھی آئے ہیں، پہلی دفعہ سلسلے میں آج کرم فرمایا ہے. ہمارے سلسلے کو الحمدللہ یہ بھی شرف حاصل ہو گیا کہ نیا کالج متعارف کروانے میں ہم نے کچھ نہ کچھ حصہ ڈال ہی لیا. الحمدللہ علی کل حال. ماشاء اللہ سلسلے کا بہت مرحبا. کیا منتخب کیا ہے آج آپ نے؟ انشاءاللہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع تلاوت کی جائے گی اور ماشاءاللہ چند آیتوں کی انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا. ماشاءاللہ مرحبا مرحبا. چلے ارشاد حضرت سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء. کیا کہنا، ایک مخصوص قسم کی شیرینی ہے اپنی لہجے میں ماشاء اللہ. ترجمہ اور تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض. ترجمہ کنز ایمان، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ. ارشاد فرمایا اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے. اس کی تفسیر میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یعنی ارشاد فرمایا کہ یعنی اس سے مراد بدی ہے. اور ارشاد فرمایا او تخفوه يحاسبكم به اللہ، یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں دو طرح کے خیالات آتے ہیں. ایک بطور وسوسہ کے کہ ان سے دل کا خالی کرنا انسان کے بس میں نہیں، لیکن وہ ان کو برا جانتا ہے اور عمل میں لانے کا ارادہ نہیں کرتا. اس پر مؤاخذہ نہیں. بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دلوں میں جو وسوسے گزرتے ہیں اللہ تعالی ان سے تجاوز فرماتا ہے جب تک کہ وہ انہیں عمل میں نہ لائیں یا ان کے ساتھ کلام نہ کریں. یہ وسوسے اس آیت میں داخل نہیں. دوسرے وہ خیالات جن کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور ان کو عمل میں لانے کا قصد و ارادہ کرتا ہے، ان پر مؤاخذہ ہوگا اور انہی کا بیان اس آیت میں ہے. آگے ارشاد فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر شے پر ہر چیز پر قادر ہے. یہ بھی ارشاد فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، تو جسے چاہے گا بخشے گا. اس کی تفسیر میں مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ایمان والوں کو، اور یہ بھی ارشاد فرمایا وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے گا سزا دے گا. اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ اپنے عدل سے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرا. آپ سے دو چار باتیں کر لوں. پہلے تعارف کروا دوں جو اسلامی فوائد الحمدللہ خصوصی طور پر شرکت فرمائی ہے جنہوں نے ہمارے سلسلے میں حضرت کے ساتھ مجھے بھی الحمدللہ مدری چینل کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کام کرنے کا اتفاق ہوا ہے، اور سلسلہ ہوا کرتا ہے ہمارا ایک جس میں بہت بڑا ماشاءاللہ کمرشل نالج امپارٹ کی جاتی ہے، اور ساتھ ہی شرعی مسائل بھی بہت کثرت کے ساتھ ہمارے اسلامی بھائی بیان کرتے ہیں. تو اس کے سلسلے کے حوالے سے بھی جو بہت بڑا انٹریکشن رہا میرا ایک مخصوص وقت کے اندر. نگران ضیائی کابینہ ہے ماشاءاللہ، اور
ان کی محنت کی داستانیں بھی میں نے سنی ہے، اور انشاءاللہ باقی یہ خود بھی جو آپ کو سنائیں گے. اور ماشاءاللہ دیکھا ہے ان کو میں نے جس طرح سے نگرانوں کے ساتھ بڑھ کر کام کرتے ہوئے، ساتھ ساتھ چلتے ہوئے، ماشاءاللہ اللہ انہیں اور برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل پر آپ نے انہیں مدنی مکالمے میں بھی مدنی پھول لٹاتے دیکھا ہوگا، اور آج انشاءاللہ ہمارے سلسلے میں مدنی پھول لٹائیں گے. الحمدللہ عبد المجید اتاری ہمارے ساتھ سلسلے میں جلوہ فرما ہے. ماشاءاللہ مرحبا سلسلے میں آمد، سب مرحبا. ماشاءاللہ میں پوچھوں گا آپ سے کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں اور آپ کی کیا فیلنگس ہیں، اور پھر آپ کیسے مدنی ماحول میں آئے، ساری باتیں آپ سے ہوں گی. مگر پہلے ہم نعت شریف سنیں گے، پھر میں مدنی پھول بیان کروں گا، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجى بجمالہ بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. یہی پھول پارس دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو پتا نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبا نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبا نہیں. وہ سکون ہے جس میں سکن نہ ہو، وہ سکون ہے جس میں سکن نہ ہو. وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. کرمد اہل رضا بڑے اس بلا نے میری بلا. کرمد اہل رضا بڑے اس بلا نے میری بلا. میں کہتا ہوں اپنے کریم کا، میں کہتا ہوں اپنے کریم کا. میرا بھی نثارا انعام نہیں. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء. مدنی پھول کے لیے میں فضائل سنت آپ کو یہاں نظر نہیں آ رہی ہے، اس میں میں نے اپنے سامنے رکھی ہوئی آج انشاءاللہ تعالی یہاں سے مدنی پھول چن چن کر آپ کی خدمت میں آگے بڑھوں گا. پیج نمبر 139 اور 140 کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. بسم اللہ شریف کے فضائل اور تلاوت قرآن پاک کا جو انشاءاللہ سے ریلیٹڈ مدنی پھول ہیں. تو
پیج نمبر 139 پہ تو ایک حکایت کا تذکرہ ہے کہ وہ ایک لکڑ ہارا تھا، تو لکڑیاں کاٹ کر بیچتا تھا اور بال بچے پالتا تھا. دریا کراس کر کے جانا پڑتا تھا انہیں لکڑیاں کاٹنے کے لیے، تو دور تھا پل، بہت دور سے گھوم کے جاتے تھے اور وقت کافی لگ جاتا تھا، پھر واپس آتے تھے. تو یوں وقت زیادہ صرف ہوتا تھا اور ظاہر کہ اتنی زیادہ لکڑیاں کٹ نہیں پاتی ہوں گی، تو یوں غریب تھے وہ. تو ایک دن اس نے مسجد کے اندر مبلغ کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عظیم الشان فضائل سنے. تو ان کی مطلب ذہن میں آ گیا، سوال یہ بات کہ بسم اللہ شریف کی برکت سے بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو اب جب جنگل میں جانے کا وقت ہوا تو پل پر جانے کے بعد بسم اللہ شریف انہوں نے پڑھی اور پڑھ کر دریا میں اتر گئے اور چلتے ہوئے دریا پہ چلتے ہوئے آسانی کے ساتھ دوسرے کنارے پر پہنچ گئے. اور وہاں لکڑیاں کاٹنے کے بعد پھر اسی طرح کیا، لکڑیاں نہیں، بسم اللہ شریف پڑھی، دریا پر مطلب رکھا اور چلتے ہوئے دریا ہی پر بغیر پل کی مدد سے اور دوسری طرف آ گئے. تو یوں جو ہے ان کا ٹائم بہت بچ جاتا تھا اور جو پہلے وہ مالی طور پہ مستحکم نہیں ہو پاتے تھے، اس طرح سے وقت بچانے اور زیادہ لکڑیاں کاٹنے کی وجہ سے تو وہ تھوڑے ہی عرصے میں مالدار ہو گئے. تو یہاں بہت پیارے مدنی پھول امیر اہل سنت نے عطا کیے ہیں. پیج نمبر 140 پر یہ جو ایڈیشن ہے میرے پاس، یہ میں پڑھ رہا ہوں. مجھے اسلامی بھائیوں، یہ سب یقین کامل کی بہاریں ہیں. اگر اعتقاد متزلزل ہو تو اس طرح کے نتائج برآمد نہیں ہو سکتے. یقین کامل، جی ہاں، یقین کامل سے متعلق حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے سورہ یوسف کی تفسیر میں انتہائی سبق آموز حکایت نقل کی ہے. تو پھر آگے دوسری حکایت ہے کہ بغداد معلیٰ میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر لوگوں سے سوال کیا ایک دھرم کا. تو حضرت سیدنا ابن سماک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور محدث ہیں، انہوں نے کہا کہ تمہیں کون سی سورت سب سے اچھی یاد ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ سورہ فاتحہ. مفہوم پیش کر رہا ہوں ظاہر ہے. تو کہا کہ ایک بار ایسا کرو کہ سورہ فاتحہ پڑھو اور اس کا پڑھ کرنا، اس کا ثواب میرے ہاتھ بھیج دو. تو اس کے بدلے میں تمہیں ساری اپنی جو عبادت ہے تمہیں میں اس کے مطلب ساری دولت تمہارے حوالے کر دوں گا. اللہ عالم کی شان ہے، آخرت کی دولت ظاہر ہے ان کی نظر میں بہت زیادہ اس کی قیمت ہوتی ہے. تو وہ کہنے لگا اگر میں مجبور ضرور ہوں، وہ بھی ماشاءاللہ میں مجبور ہو کر ایک دھرم کا سوال کرنے آیا ہوں، قرآن بیچنے نہیں آیا. تو یہ کہہ کر وہ ساحل جو ہے قبرستان کی طرف چلا گیا. بارش شروع ہو گئی اولے بر سے. اب ظاہر ہے کہ یہ کہیں انہوں نے پناہ حاصل کرنا چاہیے، تو ایک جو چھجے کے نیچے، شیڈ کے نیچے یہ انہوں نے پناہ لی بارش اور اولوں سے بچنے کے لیے. تو وہاں ایک گرین لباس میں، گرین ڈریس کے اندر، سبز لباس کے اندر ایک صاحب جو تھے، وہ ایک سوار جو تھے وہ پہلے سے موجود تھے. تو اس نے مطلب ان سے پوچھا کہ آپ ہی ہیں جنہوں نے سورہ فاتحہ کا ثواب بیچنے سے انکار کیا تھا؟ کہا جی ہاں. تو ایک تھیلی اس کو دی، 10,000 درہم تھے اس میں. تو کہا کہ ان کو خرچ کرو، انشاءاللہ ختم ہونے پر اتنے ہی اور بھی دوں گا. تو اب ظاہر ہے کہ حیران تو ہوتا ہے نا. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو سوار نے بتایا کہ میں تیرا یقین ہوں. تو یہ کہتا ہے سوار جو ہے وہ چلا گیا. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے یقین کامل ہونا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اس کی بارگاہ میں عرض کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی یہ نعمت نصیب کرے. امیر اہل سنت یہاں فرماتے ہیں کہ یہاں ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو بھیک مانگنے کے لیے تلاوت کرتے، پیسے اور کھانا ملنے کی لالچ میں محافل ختم قرآن اور اجتماعی ذکر و نات میں شرکت کرتے اور رقم ملنے کے شوق میں تراویح میں قرآن پاک سناتے ہیں. اللہ عز و جل ہمیں اخلاص و یقین کی لازوال دولت سے مالا مال فرمائے. ملے گا کہاں سے؟ تو یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ اخلاص یقیناً نہایت عظیم دولت ہے، جس کو مل جائے اس کا بیڑا پار ہو جائے. عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سنت و بھرا سفر اختیار کیجیے. انشاءاللہ عز و جل اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی مدنی سوچ بنے گی. اور جب اعمال میں اخلاص پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل جلوہ خدائیں طالب دیدار کی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ کیا کہنا ہے سلسلے میں آمد مرحبا. کیا فیلنگز ہیں، کیا تھنکنگ ہے اس وقت؟
مدنی مرکز کا حکم بلایا حاضر ہو گئے ماشاء اللہ. اس سلسلے کے حوالے سے یہ دیکھا میں نے کہ چند سلسلے پچھلے جو دیکھے اس میں ہمارے ایک دارالفتہ کے مفتی صاحب کا بالخصوص ایک سلسلہ، ایک رکن شورا کا سلسلہ، ہمارے حیدرآباد کے رکن شورا ہیں ان کا سلسلہ دیکھا ماشاء اللہ. اس میں میں نے خود الحمدللہ کئی مدنی پھول لیے. پھر ہمارے مفتی صاحب کے مدرسۃ المدینہ بہلگام کی حاضری اور جامعہ کا جو وقت گزرا، کس طرح تدریس کرتے رہے، پڑھتے رہے، پھر تدریس کی، پھر اس کے بعد ان کا ذوق علم کا، اس سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا. اراکین شورا کے انقلاب دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے کا، تو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا. الحمد للہ رب العالمین ماشاء اللہ. اور کئی اسلام بھائی ایسے ہیں جو ملتے ہیں تو اس سلسلے کے حوالے سے جب وہ کچھ دیکھتے ہیں کہ وہ ماحول میں آنے کے واقعات انہیں پتہ چلتے ہیں تو اس سے کافی کچھ تقویت حاصل ہوتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ ہمیں بھی اخلاص دے. آمین آمین. مرکز کی اطاعت میں حاضر ہوں. ماشاء اللہ. تو میں اچھی اچھی نیتیں لے کر آ گئے انشاءاللہ. محسوس تو ہوتا ہے آپ یوں تو اللہ کرے گا انشاءاللہ. آپ کبھی لے رہے تھے مدنی پھول دوسرے کی باتوں سے، آج آپ کی باتوں سے دوسرے لوگ مدنی پھول لیں گے انشاءاللہ. عمر بتائیے. کم و بیش 40. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مرحبا. دعوت اسلامی کی عمر کتنی ہوگی؟ دعوت اسلامی یہ عمر کتنی ہوگی؟ 18-19 سال کم و بیش. ماشاء اللہ. 18-19 سال ہو گئے. مرحبا. کیا تھے کیا ہو گئے؟ کیسے مدنی ماحول ملا تھا؟ ماحول تو مجھے بیرون ملک ملا. اچھا پہلے کیا تھے؟ پہلے یہ سنائیں پھر مدنی ماحول کی طرف آئیے گا. آئیڈیا تو ہو کہ کون شخص ٹرانسفارم ہوا تھا؟ بیرون ملک میرا سفر جو ہے وہ 1990 میں ہوا. اس سے پہلے کہ جو یہاں وقت گزرا نارملی جو قابل مدینہ کے حالات اور قابل مدینہ کا ماحول آپ کے علم میں ہے. جی جی. کوئی مذہبی ماحول یوں ایسا نہیں تھا. یہاں تک کہ دور دور تک شاید مجھے ایسا نہیں تھا کہ میں دعوت اسلامی میں آؤں گا یا دعوت اسلامی کے لوگ میرے قریب تھے. ایسا نہیں تھا. کچھ تصور بھی نہیں تھا. جب بڑے ہونا شروع ہوئے ان کے لے کے بچپن میں بھی مطلب گھرانے کا ماحول کیسا تھا؟ کوئی اتنا خاص وہ نہیں تھا. ہاں یہ کہ میری رشتے کی نانی ہیں، انہوں نے جو ہے ان کی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے مجھے پرورش کے لیے لے لیا تھا. اچھا. وہ ہمارے قریبی سب وہ تھے، گھر بھی ہمارا قریبی تھا اس وقت، تو ان کے پاس رہا کرتا تھا. لاڈ پیار بہت کرتی تھی، بہت پیار دیتی تھی. وہ نماز پڑھا کرتی تھی. اچھا ماشاء اللہ نمازی تھی. اور مجھے جو نا وہ بچپن ہی سے مطلب شاید 12-13 سال کی عمر ہوگی تو نماز کی ترغیب دلایا کرتی تھی. اچھا. اللہ اللہ ماشاء اللہ. یوں کہ اس دور میں 1982-83 کا وقت ہوگا یا 84 ہوگا، تو مجھے 82-83 کی بات ہے شاید. تو اس وقت جو ہے وہ مجھے 2 روپے 3 روپے دینے کا کہتی کہ میں نماز پڑھو گے تو آج اسپیشلی 3 روپے ملیں گے. ماشاء اللہ. اور مدرسے میں یعنی مدرسہ تو خیر نہیں تھا اس کا، لیکن جو قرآن شریف پڑھایا کرتے لوگ، بالخصوص ہمارے یہاں ایک کلچر ہے کہ عورتوں سے قرآن پڑھا جاتا ہے. جی جی. تو اس دور میں بھی کچھ ایسا ہی تھا، لیکن تجوید کے ساتھ قرآن پاک اس وقت نہیں پڑھا تھا. لیکن ان کی رغبت تھی. پھر میں نے ایک اور صاحب تھے ان کے پاس بھی جا کر اپنا قرآن پاک دہرایا تھا. ان کے مخارج کچھ بہتر تھے تو وہ مجھے نماز کی ترغیب دلاتی اور قرآن شریف پڑھنے کا کہتی کہ قرآن پڑھا کرو. ماشاء اللہ. اور میرے پاس بیٹھ جاتی. تو یوں نماز کا سلسلہ تھوڑا تھوڑا چلتا تھا. کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، اور کبھی 3 وقت پڑھ لی کبھی 4 وقت پڑھ لی. تو یوں آہستہ آہستہ وقت چلتا رہا. لیکن وہ علم اور ماحول کے حوالے سے کوئی ایسا کوئی خاص وہ نہیں تھا. اچھا اچھا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 1984 یا 85 کے قریب جو ہے نا ان کا انتقال ہو گیا. پھر میں اسکول ظاہر سی بات ہے جو لوگ پڑھتے ہیں تو میں بھی اسکول جایا کرتا تھا. تو گھر کی طرف سے یوں سمجھ لیجیے تھوڑی سی آزادی ہو گئی.
جو میری والدہ تھی وہ میرے بھائی وغیرہ ہمارے گھر سے دور کراچی باب المدینہ کے علاقے میں شفٹ ہو گئے. اب میں رات جو ہے نا وہاں اس گھر میں اکیلا ہی رہتا. وہاں محلے والے تھے جہاں بچپن گزرا تو اور دیگر لوگ تھے, تو وہاں کا جو ماحول تھا تو وہ کچھ اچھا نہیں تھا. بڑھتے بڑھتے چلتے چلتے راتوں کو گھومنا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, 12-1 بجے آئے 2 بجے آئے, فلمیں دیکھنا, ڈرامے دیکھنا. اور اسی دوران جو ہے وہ سیاسی ماحول جو ہے وہ وہاں بننے لگا. میں سیاسی تنظیم سے وابستہ بھی ہو گیا اور بہت کم عمری میں, یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ بچپن سے ہی کچھ دماغ جو ہے نا وہ زیادہ چلا کرتا تھا. اچھا, غصے کے تیز تھے؟ غصہ بہت زیادہ تھا. بہت زیادہ تھا؟ بہت زیادہ. کتنا زیادہ تھا؟ اتنا زیادہ تھا کہ اپنے کپڑوں کو آگ بھی لگا دیتا تھا. اچھا, اپنے کپڑوں کو آگ لگا دیتا تھا. اور بس یہ حالت رہتی تھی کہ گھر میں شاید ایک وقت میں کسی نہ کسی سے بات چیت بند رہتی تھی. کسی نہ کسی لڑائی ہوتی, کبھی بھائی سے, کبھی کس سے, کبھی کس سے. اور بس بہت زیادہ عجیب و غریب ہوتا. یعنی کہ اسکول میں پڑھتا تھا تو اسکول میں آئے دن جو جھگڑے ہونا, دوستوں کو لے جانا, سامنے بڑا گروپ ہے تو گیدرنگ اپنی بھی لے کے جانا, اور مطلب عجیب و غریب ماحول تھا. اجتماعی لڑائیاں کرتے تھے. اسکول سے سیڑھی سے اترتے اترتے جھگڑے رہتے تھے. واللہ ایک دفعہ تو میرا سر بھی پھٹ گیا تھا. میں نے کسی کو شاید ٹکر ماری ہوگی تو اس کا دانت لگ گیا تھا اسکول سے اترتے اترتے. تو وہ عجیب و غریب جو ہے حالات تھے. اب وہ سیاسی طور پر جو ہے میں یوں سمجھ لیں کہ زیادہ ایکٹیو ہوتا چلا گیا, فعال ہوتا چلا گیا. ہمارے یہاں جو میرے دوست وغیرہ تھے رات دن جو ہے وہ دیگر معاملات میں جو سیاسی تنظیموں پہ ہوتے ہیں اس میں وقت گزرتا. آئے دن کے جھگڑے, دنگے فساد, ہڑتالیں, یہ سارے معاملات جو ہے نا بس یوں سمجھ لیں کہ سمت ہی بدل گئی تھی. اچھا, یہ ضرور تھا کہ اس دوران بھی کام کاج وغیرہ کرتا تھا تو اس میں نے سلائی کا کام سیکھ لیا تھا. تو میں گارمنٹس فیکٹری سے جو میرا سلسلہ جڑ گیا. اچھا اچھا اچھا. یوں شام کو آ کر یہاں تھوڑی سی مصروفیت رہتی, دن میں کام کاج میں مشغول رہتا, کبھی کام پہ جاتا کبھی نہیں جاتا. اسی دوران جو ہے وہ کچھ نمازوں کی برکتیں جو ہے وہ نانی کی تربیت تھی تھوڑی. اچھا, ماشاء اللہ. نمازوں جو ہے وہ سلسلہ جاری رہتا. نمازیں پڑھتے تھے, لڑائیاں بھی کرتے تھے, نمازیں بھی پڑھتے تھے. حال یہ تھا کہ فلمیں ڈرامے جو ہے نا وہ مطلب بہت زیادہ جنون کی حد تک جیسے وہ شوق. مجھے ایسا ایک یاد پڑتا واقعہ کہ ایک بار ہم دوستوں نے گیدرنگ میں جیسے کہیں فلم دیکھنے کا پروگرام بنایا VCR پر, تو ہم کیسٹ لے کر آئے ویڈیو سینٹر سے, تو سب چلنے لگے تو کہا کہ چلے. تو میں نے ان کو اپنی جو نا مطلب کیسٹ بھی میں نے نکال کر دی اور اپنے پاس تھی, تو میں نے کہا تم چلو میں نماز پڑھ کر آتا ہوں. یہ تو خیر وہ ایسا میں نے اس چیز کا فائدہ یہ دیکھا تھا کہ اس وقت بھی جو میرے پرانے دوست تھے نا وہ مطلب اس دور میں ایسی نماز پڑھنے والے کو لوگ بہت سمجھتے تھے کہ نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے. بس وہ جیسی بھی ترکیب تھی نماز پڑھ کر پھر وہ معاملات ہوتے تھے. مطلب وہ بچپن کی تربیت جو تھی وہ جو آپ کی نانی جان نے جو انفرادی کوششیں کی تھی اس کا وہ اثر تھا کہ نماز کی بات پتھر جو ہے نا بہت رغبت رہتی. یہاں تک کہ اس دور میں جو کہ وہ پاکستان میں جو ڈراموں کے سلسلے ہوتے تھے تو لوگ جیسے نماز کا وقت آ جاتا نا جی تو نماز کے دوران ہی ہمارے یہاں عموماً ڈرامہ چلتا 8 سے 9 اس طرح, اور ڈرامہ بھی 8 سے 9 آیا کرتا تھا. تو نماز کا وقت آ گیا 8:15 8:30 بجے. تو اس وقت بھی شاید میں ڈرامہ چھوڑ کر نماز کے لیے چلا جاتا تھا. پھر آ کر پھر وہ جیسا ذہن تھا کہ نہیں یار نماز پڑھ دیجیے اور نماز پڑھ کر جو ہے نا پھر وہ معاملات کرنے. تو اسی دوران جب فیکٹریوں میں کام کرتا تھا تو ایک علاقے میں میرا کام کا سلسلے میں جانا ہوتا تھا. وہاں ایک مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد اس وقت دعوت اسلامی میں
براؤن امامہ تھا، کتھئی جس کو کہتے ہیں. اب وہ اسلامی بھائی ایک مغرب کی نماز کے بعد شاید مکاشفت القلوب تھی یا فیضان سنت تھی، 1986 یا 87 کا دور تھا یہ. تو وہ درس دیا کرتے تھے تو میں درس میں بیٹھ جاتا تھا. ماشاء اللہ ان کی آج تک مجھے وہ باتیں یاد ہیں کہ وہ درس دینے کے بعد امیر سنت کی برکتوں سے یہ ذہن ان سب کا تھا کہ وہ سنتیں سکھایا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو کبھی ناخن کاٹنے کی سنت وہ بتاتے، کبھی پانی پینے کی بتاتے، کبھی سرما لگانے کی بتاتے، کبھی تیل لگانے کی بتاتے اور مختصر سا درس دیتے. اب یہ سلسلہ چلتا رہا. اسی دوران میری فیکٹری کے اندر جہاں میں کام کرتا تھا اور وہ پڑھائی کا بھی تھوڑا بہت سلسلہ جاری تھا، تو میرے ایک دوست ہوا کرتے تھے میرے ساتھ، وہ میرے ساتھ کام کرتے تھے. تو ہماری فیکٹری ایک علاقے سے دوسرے علاقے گودرا کالونی، یہ نیو کراچی کا علاقہ ہے، ڈبل ٹاؤن، جی وہاں شفٹ ہو گئی. تو اس فیکٹری کے اندر جو میرا دوست جب وہاں سارے چلے گئے تو میں نے وہ فیکٹری چھوڑ دی تھی. میں ایک دن ان سے ملنے کے لیے گیا کہ یار چلو آج فلاں بہت دن ہو گئے تو مجھے ملاقات کرنی ہے اور پھر وہاں سے کوئی فلم وغیرہ کا پروگرام منائیں گے، کہیں کھانا وانا کھائیں گے یوں کر کے. تو جب میں وہاں ڈبل ٹاؤن 1986-87 کا یہ دورانیہ تھا، 88 کا ہوا شاید. تو میں جب وہاں گیا تو اس دوست کو میں نے دیکھا کہ وہ امامہ شریف سجائے ہوئے اور اس کے چہرے پر پوری ایک مشت داڑھی ہے ماشاء اللہ. میں تھوڑا سا چونک گیا اس کو دیکھ کر. بہرحال وہ فیکٹری سے فارغ ہو تقریباً 4-4:30 بجے اس نے چھٹی کی. پھر میرے ساتھ ڈبل ٹاؤن سے گودرا کیمپ کا اسٹاپ جو W11 گاڑی چلتی یہاں پر ہم پیدل آئے. تو دوران اس سفر کے کہ میں سیاسی تنظیم سے اس دوران وابستہ تھا تو میرا ذہن ایک عجیب بنا ہوا تھا، لیکن دوستی بھی پھر اس سے ملنے بھی گئے. اب راستے میں چلتے چلتے دوسری جانب کچھ عورتوں کا گزر ہوا تو وہ میرے ساتھ تھا، ہم اس طرف تھے. تو جب نظر پڑی تو اس نے مجھ پر انصافی کوشش کی، کہنے لگا کہ وہ کسی عورت کو دیکھنا، یہ غیر محرم عورت کو اس طرح دیکھنا یہ جائز نہیں ہے، اور اس طرح دیکھنے سے ہمیں فائدہ بھی کیا حاصل ہوگا، ہم نامہ اعمال میں ہمارے گناہ لکھا جائے گا، ہمیں نگاہ جھکا کر رکھنی چاہیے. میں اس کی باتیں سن کر حیران ہوا. یہ مجھے ایسا لگا کہ بھاری بھاری سا. اب پھر 12 بس پہ بھاری گرا ہوا آگے تک آیا تو وہاں گودرا کا اسٹاپ ہے، وہاں پر ایک کھچڑے والا ریڈی لگائی تھی اس نے. ہم نے وہاں کھچڑا کھانا تھا تو میں نے کہا اور بھوک لگی ہے تو اس نے بولا چلو کھاتے ہیں. تو وہاں جو وہ ریڈنگ والے جو ہوتے ہیں ان کا بیٹھنے کی جگہ کم ہوتی ہے، ٹیبل وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں تھوڑا رش تھا. تو اس نے کہا تھوڑا انتظار کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ وہ ریڈی کے ساتھ پھٹا لگا ہوتا ہے، میں نے کھڑے کھڑے کھا لیتے ہیں. تو کہنے لگا کہ یار بیٹھ کر کھانا سنت ہے، سوال کھانا بیٹھ کر کھانا سنت ہے. اور میں اس میں مجھے یہ بولا تو میں بولا اور میں کہا گیا یار یہ پہلے میرے ساتھ ہنسی مذاق اور تالیاں بجانا، مگر جو کام ہوتا وہ کرنا، اس کو کیا ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا. اور میں اس نے بہرحال جب ٹیبل وغیرہ کھا لی وہ ہم بیٹھ کر سنت کے مطابق اس نے تو کھانا کھایا، دونوں سے کھانا کھایا. اور اس کے بعد پھر وہ بس میں بیٹھ گئے. تو اس دوران مجھے یاد پڑتا ہے اچھی طرح کہ ککری گراؤنڈ میں اسی مہینے میں اجتماع 2003 روزہ ہونا تھا ماشاء اللہ. اب وہ 4H بستی میں یاد پڑتا ہم بیٹھے تو وہ ڈاک خانے تک یا پتنی کہاں تک وہ میرے ساتھ آیا کیونکہ اس کی رہائش اورنگی ٹاؤن میں اور میں چونکہ گارن کی طرف مجھے جانا تھا. وہ راستے بھر جو نا مجھ پر انصافی کوشش کرتا رہا. دعوت اسلامی کا سنت و بھرا اجتماع ہونے والا ہے اور آپ نے شرکت کرنی ہے. اب جب اس کی زبان سے میں آپ جناب سنتا تو مجھے عجیب سا لگتا ہوتا جو جس سے کیا ہو گیا جو فری ہوتا تو اس سے آدمی بولتا ہے کیا ہے یار تو اسی طرح بات کر جس طرح بھی کرتا ہے. اس نے پھر باقاعدہ وہ ایک اتنا چھوٹا کارڈ جو اجتماع کا ہوتا ہے وہ مجھے دیا اور ایک گاڑی میں بھی کسی کو دیا، شیشے میں بھی لگا دیا. بہرحال میں نے وہ بغیر نیت کے لے لیا. وہ جان کو لگتا ہے مجھے خیر وہ جانا ہی نہیں تھا، اس وقت کی کیفیت ہوتی میں نے چلو یار جان چھوڑا. اب وہ سب نیت ہو گئی جان چھڑانے سے. اور وہ وقت مجھے اپنے پر ایسا لگا نا بھاری بھاری، یہ کب جائے گا اور کب میں کھلوں گا، میں آزاد ہوں گا. یہ تو مجھے اس نے قید کر دیا. لیکن اس کی صحبت میں مجھے اس وقت ایسا لگا کہ جیسے میں بھن گیا ہوں، یعنی کہ وہ برائی
نہ گالی دے رہا ہوں، نہ مذاق کر رہا ہوں، نہ اس طرح کچھ بھی ایسی بات جو نہیں سوچنے کی برکت تھی. اب وہ سفر اس کا ختم ہوا، اس نے کہا پھر ہم آنا ضرور اجتماع میں. اور وہ موبائل کا تو نام و نشان نہیں تھا موبائل 1986-87 میں. بہرحال پھر میں اجتماع میں تو نہیں گیا. مجھے پہلی بار تقریباً ان کی شاید پہلی بار وہاں دعوت ملی تھی. ماشاء اللہ. اس کے بعد 1987 88 اور یہ 90 کا جو وقت آ گیا تو میں عمر بڑھتی چلی گئی، 19-20 سال ہو گئی. سیاسی طور پہ بہت زیادہ فعال ہوتا چلا گیا ان معنوں میں. اور میرے جو ساتھ کے کچھ دوست تھے وہ آزمائش کا شکار بھی ہوئے، اور گھر والوں کے معاملات ان کے بیچارے آزمائش میں آ گئے کہ وہ پھر آئے دن کے دنگے فساد کی وجہ سے ہمارے گھر والوں نے یہ ذہن بنایا کہ میری جان کو جیسے خطرہ ہے، اور ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھائی ہمارا بچہ کوئی بڑے نقصان کے اندر ہم آ جائیں. تو انہوں نے اس خوف کی وجہ سے مجھے بیرون ملک بھیجنے کا ارادہ کر لیا. اچھا کہ بھائی یہ اس کو بیرون ملک بھیجو. گارمنٹس فیکٹری ہماری لگی تھی ایک عمان میں، باب المدینہ کی ایک میمن پارٹی تھی، اس نے وہاں فیکٹری لگائی تھی. تو کئی لیبر باب المدینہ سے، ملیر سے، لانڈی، کورنگی، شاہ فیصل، سب مختلف علاقوں سے باب المدینہ کے خاص طور پہ زیادہ تھے. یہ سارے لیبر جو گارمنٹس کا شعبہ ہوتا ہے، اس گارمنٹس میں کوئی پیکنگ کرتا ہے، کوئی چیکنگ کرتا ہے، کوئی پریس کرتا ہے، وہ سارے جو شعبے سے وہ تو ان کی سلیکشن ہوئی وہ چلے گئے، وہ بھی چلا گیا. فیکٹری کا آغاز 1 سال پہلے ہو چکا تھا. چلے فیکٹری کا آغاز ہوا، سلسلے کا بھی ٹائم ہو گیا. سلسلہ میرے خیال میں ہم دیکھ لیں زیادہ نیکیاں طرح طرح کی کریں. ہمارے تو یہ سلسلے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ طرح طرح کی نیکیاں کرتے ہیں مل ملا کر. آپ لوگ یہ پھول تو دے رہے ہیں جو ہمارے اسلامی بھائی روحانی علاج اور اسماعیل الہی کی برکتیں بتاتے ہیں. سلسلے میں جو مدنی پھول ہمیں دیتے ہیں، آئیے ان کی خدمت بھی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں آج ہمیں کیا سکھا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک اسماء میں سے جس اسم کے متعلق ہم نے سننا ہے وہ ہے الحی، یعنی زندہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا. خود زندہ ہے، دوسروں کو زندہ کرنے والا ہے. خود ارشاد فرماتا ہے الحی لا الہ الا ہو، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اور دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اور اس ذات پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہ آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک اسم الحی کے فضائل آئیے سنتے ہیں. جو کوئی بیمار ہو، بیماری میں 1000 مرتبہ یا حیو کا ورد کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کیسی ہی بیماری ہوئی شفا پائے گا. جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ ویسے ہی یا حیو کا ورد کر لیا کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بیمار نہ ہوگا اور طویل عمر پائے گا. کوئی بیمار ہو، آپ کے پاس کوئی بیمار آیا، آپ اس پر 21 مرتبہ یا حیو پڑھ کر اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 21 مرتبہ یا حیو پڑھ کے دم کر دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ افاقہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اپنے اس مبارک اسم کی برکتیں عطا فرمائے اور اس کا بکثرت ورد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ تعالیٰ. جی عبد المجید بھائی فرمائیے. 1990 3 نومبر 1990 کو میں بیرون ملک چلا گیا. وہاں پہنچنے کے بعد وہی جو عموماً کام کاج کا سلسلہ ہوتا ہے، صبح فیکٹری جاتے ہیں، 7 بجے ہماری فیکٹری آن ہوتی اور تقریباً 8 بجے 9 بجے تک کام کا سلسلہ رہتا. تو وہاں فیکٹری میں بھی جائے نماز کی صورت بن گئی تھی کہ 3 نمازیں 4 نمازیں ہوا کرتی تھی. ٹھیک. جو بھی تھوڑا جس کو آتا تھا، جو اس کی داڑھی ہوتی تھی، وہ نماز پڑھا لیتا تھا. اسی دوران کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ 6 ماہ یا 8 ماہ ہوئے تھے 91 کے شروع میں، جون میں جولائی میں، ایسا وہ وقت تھا کہ اس میں ہمارے فیکٹری کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بس کرم ہو گیا. معراج تھی فیکٹری والوں کی کہ ایک مبلغ دعوت اسلامی وہاں تشریف لے آئے. اچھا ماشاء اللہ. وہ اسلامی بھائی جو وہاں آیا، پہلی بار میں سمجھ گئی کہ اتنا قریب سے مجھے ایک دعوت اسلامی والے سے ملنے کا موقع ملا.
وہ بالکل وہ ظاہر سی بات ہے وہ آپریٹر تھے اور وہ سلائی کرنا جانتے تھے. امامہ شریف, پوری داڑھی, آدھی پنڈلی تک ان کا کرتا, ماشاء اللہ, سر بند بھی باندھتے تھے, سر بند پہنتے تھے اور زلفیں بھی تھی ان کی, ماشاء اللہ. اور ایسا اسلام بھائی جو میں نے اس کو جو حلیہ دیکھا تو تھوڑا سا حیران بھی ہوتا تھا کہ یار یہ بیرون ملک میں آئے اور انہیں مطلب شرم نہیں آئی ایئرپورٹ پہ بھی, اور یہ یہاں چل رہے ہیں اور پیچھے ایک جیسے شملہ بھی جو اپنا لٹکتا ہے, شملہ کی گھومتے ہیں تو لوگ ان کو کچھ کہتے بھی ہوں گے تو ان کو کچھ میرے ایسا لگا یار یہ اس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے. اچھا وہ فیکٹری میں آ گئے تو وہاں آنے کے بعد ہماری فیکٹری کے اندر جو نا مختلف ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے تھے اور اس میں ہوتا یہ تھا کہ مختلف قومیں بھی تھی. ٹھیک ہے, کوئی ہمارے پختونخوا خیبر پختونخوا کا تھا, کوئی بلوچستان کا تھا, کوئی پنجاب کا تھا, کوئی بنگلہ دیش کا تھا, ہند کے بھی لوگ تھے اور چند ایک غیر مسلم بھی تھے ہماری فیکٹری. تو یوں ہماری فیکٹری میں ملتے جلتے لوگ رہتے تھے. سب کا جو نا عمل یہ تھا کہ سب صبح آتے ہی بجائے اس کے کہ چند ایک شاید کوئی تلاوت چلا لیتا ہوگا, تلاوت سنتا ہوگا, باقی تو صبح سے گانوں کا آغاز ہو جاتا. اور یہاں سے پنجابی گانوں کی آواز آتی, وہاں سے جو ہے نا وہ بلوچی گانے چلتے, تو وہاں ہند کے گانے چلتے, تو وہاں سندھی چلتے, تو مختلف گانے اپنی اپنی زبانوں میں سب سن رہے ہوتے تھے اور کام کاج میں لوگ مشغول ہوتے. اس بدلے میں دعوت اسلامی یعنی اسلامی بھائی نے جب تشریف لائے تو انہوں نے جب یہ دیکھا یہ ماحول, اب چونکہ یہ ایک ماحول ماشاء اللہ اور امیل سنت کے مرید تھے, تو انہوں نے نیکی کی دعوت کا ذہن ان کا فوراً وہ ہوا کہ کس طرح یہاں ماحول وہ کیا جائے. تو انہوں نے بھی اپنی مشین کے آگے ایک 50 واٹ کا 40 واٹ کا ٹیپ لا کے رکھ لیا اور دوسرے لوگ گانے سنتے. اس اسلامی بھائی نے نعت شریف اور امیل سنت کے بیانات چلانا شروع کر دی. اللہ, پورے دن میں 1 یا 2 بیان چلاتے, باقی نعت شریف چلتی اور نعتیں سنتے رہتے. چند ایک لوگوں نے جو وہ اعتراضات بھی کیے کہ بھائی یہ مولانا کو سمجھاؤ کہ یہ لوگ گناہ گار ہوں گے. کیوں گناہ گار ہوں گے؟ وہ گانے سن رہے ہیں اور یہ نعت سن رہے ہیں. اور جو لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ بھائی یہ تلاوت بند کرو, ہم غلط کام ہو رہا ہے یوں کر کے, تو یہ اس طرح بیان چلتا ہے اور یہاں نعت ہوتی ہے اور لوگ گانے سنتے ہیں. تو ہم اب چونکہ میں جو فیکٹری میں تھا تو کرکٹ میرا جو نا بہت زیادہ مشغلہ رہا ہے یہاں پر بھی, اور وہاں جانے کے بعد زیادہ یوں کہ وہاں فراغت تھی کہ سیاسی ماحول نہیں تھا, تو وہاں پریکٹس کا موقع ملتا تھا. تو ہماری ٹیم بن گئی تھی کمپنی کی اور ہم نے بہت اچھے پیمانے میں میچز کھیلے. تو ٹیم میں مینیجر اور ہمارا جو آنر تھا یہ سب سے بہت اچھی ہوتی, اور فیکٹری میں ہماری گیدرنگ تھی پوری. ٹیم کے 11 لڑکے ہی پوری فیکٹری میں بھاری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ٹیم کی جو گیدرنگ ہوتی ہے تو کہتے ہیں کوئی بات ہے, جھگڑا ہے, اور ویسے بھی مزاج ہمارا ایسا ہی تھا. تو مجھے بھی کئی لوگوں نے کہا کہ یار یہ, تو ان کو بیچاروں کو دبایا جا رہا تھا. تو چند ایک لوگ ہمارے تھے ملیر کے اور لانڈی کے اسلام بھائی جو ماحول میں نہیں تھے لیکن وہ محبت کرتے تھے, تو ان سب نے ساتھ دیا, کہا نہیں اس کو چلانے دو. تو یوں بیچارے کو تھوڑی سی دھارت بندی اور اس نے چلانا شروع کیا. اس اسلام بھائی کی مشین جو ہے نا وہ میرے قریب ہی ہوتی, جیسے یہاں اب جاب چینج ہوتی تھی, کبھی وہ پاکٹ بناتے, کبھی فلائی بناتے, کبھی ہیم بناتے نیچے کے باٹم کے. تو یوں جاب چینج ہوتی رہتی, قریب آواز آتی. ہم یہاں میں بیٹھے ہم سب کام کر رہے ہوتے تھے اور وہ امیل سنت کے بیانات چلاتے. قبر کی پہلی رات, قبر کی پکار, 3 قبریں, اوقاڑا کا بیان ہے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے, بدنصیب دھلا, موت سے فرار کہاں, کی دنیا. اور یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول والا بیان, یہ غلار حبیب میں امیل سنت. تو اس طرح کے بیانات اور امیل سنت کے وہ بیانات کی جو انداز اور کیفیت, وہ امیل سنت کا اس میں بہت زیادہ وہ تھا. ماشاء اللہ. اب اس طرح کے بیانات چلتے رہے تو ظاہری طور پر تو ہم قریب نہ آئے, لیکن اندرونی طور پر جو نا ہمارا آپریشن ہونا شروع ہو گیا. اللہ آہستہ 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 جو وہ دھلائیاں ہو رہی ہیں. اب وہ اثر ہوتا نا امیل سنت کے بیانات چلتے تو ہم یہ کہتے کہ یار یہ میں جانتا نہیں تھا, نہ یہ کہ دعوت اسلامی کے امیر ہے, نہ یہ جانتا تھا یہ بہت بڑی شخصیت ہے. اس طرح کا کوئی وہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, بس میں یہ کہتا ہوں یار یہ جو شخص ہے نا, یہ جو کہہ رہا ہے نا, یہ کیس سچ رہا ہے. ماشاء اللہ. یہ اس کے بیان میں سچائی ہے,
ماشاء اللہ. اگرچہ ہم وہ عمل نہیں کر رہے لیکن یہ حق بات کہتا ہے. ہم سوچتے ہیں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں لیکن یہ وہ بات کہتے ہیں جو کرنی چاہیے اور جو ہمارا معاشرے میں نہ کرنے والے کام ہو رہے ہیں وہ بھی یہ سچ کہہ رہے ہیں. ماشاء اللہ. یہ پہلا اسٹیپ یہ ہے نا کہ مرض کا اعتراف پھر ہی لاگو ہوتا ہے نا. آہستہ آہستہ تھوڑا سا ماحول چوٹ تو بننا شروع ہوا. یہاں تک کہ میں جو شیپ کیا کرتا تھا تو وہ اسلام بھائی کے چہرے کے تاثرات اس میں مجھے ایک مدنی پھول ملا. وہ یہ کہ اسلام بھائی کا جو سو انداز ہو جیسے نا کوئی اسلام بھائی گناہ کرتا ہے تو گناہ کے 3 احکامات ہیں کہ اگر ہم روکنے پہ قادر ہیں تو پھر واجب ہے اور نہیں روک سکتے تو اس کو روکے ورنہ دل میں برا جانے. تو میں نے اس کو یہ دیکھا تھا کہ ہم جب شیو کر کے میں آتا تھا نا اس کے بعد بیٹھ جاتا تھا تو وہ اپنا چہرہ بگاڑ لیتا تھا. تو میں اس کو کہتا کہ آپ میں نے قتل تھوڑی کیا ہے. تو وہ مصنوع کرتا آنکھیں بند کر لیتا اور بولتا یار بہت تکلیف ہوتی اس کو. میں کہتا بھائی مطلب ہر بات پر وہ اس طرح اظہار کرتا تھا نہ ڈانٹتا تھا نہ وہ بتاتا تھا کچھ ایسا وہ نہیں کرتا. ٹوکتا بھی اس طرح نہیں تھا لیکن کہتا یار یہ اچھا نہیں ہے اور میں آپ کو کیا کہوں کر کے آنکھیں بند کر کے ایسا لگتا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ایسا دل ہو رہا ہے. پھر ان سے محبت بھی ہوتی تھی تو وہ علاج بھی کرتے تھے. ان سے جو قریب ہونے کا وہ دل چاہتا تھا. ان کے بعد آتے تھے تو کبھی وہ عطر لگا دیتے تھے اور عطر لگانے کے بعد جو ہے کچھ باتیں بتاتے بھائی یہ ہونا چاہیے بھائی وہ ہونا چاہیے. بس وہ آہستہ 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 پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ اس وقت چونکہ ہماری فیکٹری میں 250 300 400 کے قریب لیبر اس وقت بھی تھی بعد میں اور بڑھ گئی تھی. نمازی بمشکل تمام 30-40 افراد نماز پڑھتے ہیں اس وقت مجھے یاد پڑتی. میں بھی ان کے ساتھ جاتا تھا تو ہم جاتے تھے 30-40 آدمی نماز پڑھتے تھے. انہوں نے ماحول بنانا کی اور کوششیں شروع کر دی اور اب دیکھا نہ وہاں کوئی اجتماع ہوتا ہے نہ کوئی ترقی ہوتی ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ محفل نعت رکھی اجتماع ذکر نعت اپنے روم کے باہر اور وہاں سارے اسلامی بھائیوں کو دعوت دی کہ آج محفل ہے آپ نے آنا ہے. تو مجھے یاد نہیں کہ اس محفل میں کوئی داڑھی والا ہو سوائے اس کے ان اسلامی بھائی اکیلے یہ تھے اور باقی ساروں پینٹ شرٹ اور جو جیسا اس میں ہوں گے درخل 60-70 کے قریب افراد اسلامی میں بیٹھ گیا. مجھے کہا کہ آپ نے ضرور آنا ہے تو میں نے کہا میں آ جاؤں گا. پھر میں بازار گیا تھا شہر کی طرف وہاں سے جو خریداری کر کے میں آیا تو آنے کے بعد جو اپنے پینٹ شرٹ کپڑے اتارے اور اتارنے کے بعد شلوار قمیص کا سوٹ پہنا سر پہ جالی والی ٹوپی پہنی اور وضو کر جو میں آ کے وہاں منچ پر بیٹھ گیا. چھوٹا سا منچ بنایا پھر نعت شریف پڑھی تو اچھا لگا. پھر جب بڑی باتیں آتی اسی دوران کوئی شب بارات آتی شب معراج آتی تو چونکہ ماحول اتنا نہیں تھا تو ایک بار انہوں نے کہا کہ بھائی آج شب بارات ہے اپن جو نا مسجد میں اجتماع یا اس طرح نعت خوانی کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب میں ان کی بات کو بہت زیادہ وہ لیتا ایک تب یہاں تک کہ وہ گراؤنڈ میں آ جاتے تو مجھے دعوت دیتے تو دوسرے دوست وغیرہ کہتے یار یہ کیا ہے تو میں بولتا نہیں یار یہ ہاں مطلب میں جو نا دوستوں میں ان کو منواتا نہیں یار گیدرنگ اتنی عجیب و غریب تھی. وہاں پر بھی جو نا وہ حالات ایسے ہی تھے لڑائی جھگڑا وہاں بھی ختم نہیں ہوا تھا. اچھا کئی دفعہ تو مجھے کمپنی نے پیک کرنے کا بھی سوچا کہ اس کو پیک کر دو. جھگڑے ہوئے مینیجر سے جھگڑے ہوئے جو زیادہ وہ کرتا اس کو تڑیاں دیتا کہ بھائی تو ایئرپورٹ پر اترے گا تو میں تجھے وہاں سے ترکیب تیری بنا دوں گا. ترکیب سے اب اسلام والی ہے مگر میں تجھے یوں کر دوں گا تو وہ ڈر جاتا. تو کئی لوگ بعد میں آگے سلو کرتے ہوئے تو یار اس کو سمجھاؤ. تو میرے دوست جو میرا سرکل بنا وہ مجھے سنبھالتا کہ یار تم اتنا کیوں جذباتی رہتا. اور وہ چونکہ شروع سے ایک عجیب و غریب کیفیت تھی یعنی کہ کوئی اگر جیسے ہمیں آ کے ڈانٹ دے کہ یار تم لوگوں کو شرم نہیں آتی تم نائٹ نہیں لگاتے ہو تم یوں کرتے ہو یوں کرتے ہو کچھ زیادہ اور ذرا وہ کرتا تو برداشت نہیں ہوتا تھا. دوسرے لوگ بیچارہ بولتے ہیں بیرون ملک آئے پردیش میں کام کاج کر رہے ہیں لیکن ہم مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا. اور کوئی سچ بات بھی مجھے کہے تو وہ کبھی برداشت نہیں ہوتا تھا. عجیب حالت تھی. اب اسی دوران جو وہ اسلام میں نے کہا کہ شب برات آج محفل کریں گے. میں دورہ تو مسجد میں ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا. ہم میں اور یہ میں شاید پینٹ شرٹ پہ نہیں تھی یا شلوار قمیص میں نہیں تھی. میں نے یہ پہلے تھوڑی دیر بیٹھے رہے پھر کھڑے ہو گئے. تو کھڑے ہونے کے بعد جو انہوں نے ہاتھ باندھا اور ہاتھ باندھنے کے بعد کچھ نعت شریف پڑھنا شروع کی. عزیزوں کی طرف سے جب میرا دل ٹوٹ جاتا ہے اس میں کیا کلام ہے تو یہ انہوں نے پڑھا ہو رہے اور میں ان کی شکل دیکھ رہا ہوں. میں بولا یار مجھے رونا کیوں آ رہا ہے. بس وہ ایسا لگتا تھا کہ
اللہ جس سے کام لے لے. میرے سنت سے ان کو محبت تھی, سنتوں پر بہت زیادہ پابند تھے عمل میں, اور اس میں ہمیں سنتوں پر بہت عمل کرتے تھے. اب میں نے دیکھا کہ اللہ جس سے کام لے لے, ان کے ذریعے سمجھ لو کہ ہم سب تو ایک پوسٹ مین بن کر وہ آئے کہ امیل سنت کا فیضان لے کر وہاں پہنچ گئے. اور انہوں نے جو نعت پڑھی تو میں دیکھتا رہا, تو اس کے بعد وہ محفل ختم ہوئی, آہستہ آہستہ سلسلہ شروع ہوا. تو روزانہ 5 بجے 6 بجے میں اور قریب ہوتا چلا گیا. تو مجھے کہتے آ کر میری مشین پر کہ آج آپ نے مسجد میں مغرب میں درس دینا ہے. تو میں کہتا بھائی میں درس دوں گا, میں فلمیں ڈرامے دیکھتا ہوں, میں تو کرکٹ کھیلتا ہوں, اور میری حالت دیکھو, میں درس کیسے دوں گا میں. تو مجھے بہت زیادہ وہ کرتے, تو اتنا اگر انسانی کوشش کرتے پھر میں کہتا کہ ٹھیک ہے میں فیضان سنت جا کے پڑھ لوں گا. اب میں ان کی بات رکھتے ہوئے مسجد میں جاتا, مغرب کے بعد جو ہے نا وہ فیضان سنت خود پڑھتا. ماشاء اللہ. کسی دوران ہمارے ایک دو اسلامی بھائی جو ہے نا ان کے قریب ہوتے ہوئے تو انہیں داڑھی بھی رکھ لی, ماما بھی پہن لیا. ماشاء اللہ. پھر اتفاق یہ وقت مطلب ایک سے زیادہ سے آپ پر انفرادی کوششیں کر رہے تھے. ماشاء اللہ. امیل سنت کے بیانات کی جو برکت تھی تو پورے فلور ہو جاتی تھی. اور سب لوگ سنتے تھے نا بیانات. ٹھیک ہے, انفرادی کوشش ان کے سب کے لیے ہوتی تھی. یہ بھی ہمارے مبلغین نے ہمیں سکھایا کہ جب ہم درس دیں نا تو درس میں عموماً بیٹھتے تو 12 آدمی ہیں, 20 آدمی, 25 بھی, 50 بھی. لیکن ہم اس پر بعد میں توجہ دیں جو درس کو اور بیان کو توجہ سے سن رہا تھا. ٹھیک ہے, یا جس کا دل وہ ہو رہا تھا یا کوئی نرم پڑا تو اس پر. اب ان میں یہ چیز تھی, یہ کرتے سب پر کوشش تھے, لیکن اب اس میں یہ ہوا کہ جو جس کو پاتے تھے یار یہ کچھ کرتا ہے تو اس کو زیادہ وہ نا مکتبہ عشق کا ہونے والا دیکھا, یہ بڑھتے چلے گا. ماشاء اللہ. چلو ابھی آپ کی باتیں تو بڑی دلچسپ جاری ہیں, اور ابھی مدنی محل میں آنے کا سفر جاری ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں, ان کی بھی تھوڑی سی 2-4 باتیں سن لیتے ہیں, اور ہمارے نمبر بھی بتا دوں. اسلامی بھائی بھی سنا تو وہ حاجی امین کی بھی کال آئی ہے ماشاء اللہ, آپ کی بھی آپ کو دل خوش ہوا ہے آپ کی نگران کی. ناز خان اسلامی بھائی سے آپ کلام کی فرمائش کر سکتے ہیں. جناب بالکل قاری صاحب موجود ہیں, اپنی شیریں لہجے میں انشاءاللہ شیریں لہجے میں آپ کو تلاوت کلام پاک بھی سنائیں گے. ان سے بھی آپ اچھی نیتوں کے ساتھ فرمائش کریں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ کی فرمائش پوری کریں گے. عبد المجید بھائی بھی ہیں, اور ان سے بھی آپ جو پوچھنا چاہیں ان کی لائف کے بارے میں, چشمے وہاں روشن دلے ماشاء اللہ, ہمارے سلسلے کے حوالے سے کوئی سجیشن دینا چاہیں, رائے دینا چاہیں, موسٹ ویلکم جناب. سنائیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کراچی باب المدینہ سے عبد اللطیف اختاری بات کر رہا ہوں. جی لطیف بھائی کہیے. عبد اللطیف ہے جو وہ لو آیا میرا حامی, میں مدنی چینل سے بہت پیار کرتا ہوں ماشاء اللہ. مجھے لیوا کسی کسی بہت پسند ہے ماشاء اللہ. اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو سدا آباد رکھے. آمین. اور میرے سنت کو میرا سلام انشاءاللہ تعالیٰ. جی اور میں غلام مرتضیٰ اختاری سردار آباد سے کر رہا ہوں. جی غلام مرتضیٰ بھائی, آپ سے کرنا تھا کیا ہونا حاجی محمد اگر کو بھی ضرور اپنے اس پروگرام میں بلائیں انشاءاللہ. اور میری یہ فرمائش ہے کہ بہار سے تم ہو یہ کلام سنا دیں. اللہ اللہ. الحمد للہ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ سارے گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ ساری فرمائے. آمین. السلام علیکم. آمین. جی اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے وہ سنا دے, ہمارا باری چلیں گے. مرحبا, چلیں گے شہ ابرار کے پاس انشاءاللہ. بیٹے ضرور آپ کی فرمائش پوری کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی 1-2 کالز اور دے دیجیے. محمد امتیاز میں سے دورہ بابو خان سے. جی جی میں آپ کو مدن مدینے والے کو انشاءاللہ تعالیٰ. میرا نام محمد اللہ پری ہے, قادر پروگرام ملتان سے میرا تعلق ہے. جی جی تو میں ناز خان اسلامی بھائی سے اعلیٰ حضرت کا کلام سننا ہے. زہ عزت و اطلاع محمد ہے عرش حق زیر پائے محمد. تم یہ سنوا دے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو عورت اچھی نیتیں کر لیں, اتنے سارے مسلمانوں کی دل جوئی کا موقع مل رہا ہے آپ کو. اب آپ پر چھوڑتا ہوں میں, سب سے پہلے آپ کیا پڑھیں گے؟ سیدی شیخ طریقہ تمیر سنت و کلام عزیزوں کی طرف سے چل میرا دل ٹوٹ. اللہ اللہ ماشاء اللہ. عبد الحمید بھائی تو یادوں میں ہو جائیں گے. صلی اللہ تعالی. چلے. عزیزوں کی
طرف سے جب میرا دل ٹوٹ جاتا ہے تیرا لطف کرم بڑھ کر میری دھار سے بندھاتا ہے تیرا لطف کرم بڑھ کر میری دھار سے بندھاتا ہے کلیجہ دل پر آتا ہے کلیجہ کو آتا ہے میرا دل پر آتا ہے کرم یا رب اندھیرا قبر کا جب یاد آتا ہے کرم یا رب اندھیرا قبر کا جب یاد آتا ہے الہی واسطہ پیارے میری مغفرت پڑھنا الہی واسطہ پیارے مغفرت پڑھنا عذاب نار سے مجھ کو خدایا خوف آتا ہے عذاب نار سے مجھ کو خدایا خدا بندی کرے گا اس کی آنکھیں حشر میں خدا بندی کرے یہاں جو میں جگر کرنا جلاتا ہے عزیزوں کی طرف سے جب میرا دل ٹوٹ جاتا ہے ماشاء اللہ سرد ذکر شفاعت کیجیے دھارس صحیح تعلق ہے اس کا بھی مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کروں گا بہت ہی پیارا کلام ہے بہار فضا
ستارہ تم ہو بہارے باغ رضنا تم سے ہے زیب جینا تم ہو بہارے باغ رضنا تم سے ہے زیب جینا تم ہو خدا کی سلطنت کا ہمیں کوئی دونا ہے خدا کی سلطنت کا ہمیں کوئی دونا تم ہی تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو تم ہی تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو ریاضت کے شہید بڑھاپے میں کہاں ہمت ریاضت کے شہید بڑھاپے میں جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان ہو جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی جوان ہو حرف ذکرے شفاعت کیجئے حرف ذکرے شفاعت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے ان کے نقش پا غیرت کیجئے ان کے نقش پا غیرت کیجئے آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء ماشاء اللہ. عبدالمجید بھائی چلیں کبھی تو آپ اور آپ کا انداز ہوتا ہوگا. آج آپ کو ماشاء اللہ دیکھ رہا ہوں کہ میں نعتیں سن رہے ہیں اور رو رہے ہیں اشک بار ہو رہے ہیں اور ایک وقت وہ تھا آپ خود بتا رہے ہیں کہ جھگڑنے کے لیے لڑنے کے لیے ہر ایک سے تیار. تو آپ ٹرانسفارمیشن کی داستان سنا رہے تھے تو پھر وہ دوست لائن مدنی ماحول میں آ گئے تھے اور اس طرح کا سلسلہ ہو گیا تھا. اجتماع ہونے شروع ہوا تھا آپ کی فیکٹری میں؟ نہیں وہ بعد میں سلسلہ ہوا. اچھا. اس کے بعد تقریباً 1993 کی بات تھی کہ میں پاکستان پہلی بار چھٹی پر آیا تو پینٹ شرٹ پہن کر آیا تھا, کوٹ بھی شاید پہنا ہوا تھا. تو اس وقت نہیں سمجھو 92 کا جو وقت تھا تو وہ شروع میں ہی میں وابستہ یہ ہونا شروع ہو گیا تھا بیانات اور یہ مجھے سنت سے محبت ہو گئی تھی. اور
یوں انداز لڑکی بھی محبت اتنی ہوتی چلی گئی کہ بس امیل سنت کا بیان سننے کا شوق، یہاں تک کہ جب پہلی بار چھٹی آیا تو اپنے ساتھ امیل سنت کے چند بیانات لے کر آیا، اچھا، اپنے گھر والوں کے لیے، بھائی وغیرہ کے لیے. 2-3 ماہ میں نے یہاں چھٹیاں کاٹی، پھر میں دوبارہ چلا گیا. دوبارہ جانے کے بعد پھر وہی سلسلہ شروع رہا بیانات کا. اور وہ اسلامی بھائی جو اپنے دعوت اسلامی کے ماحول میں تھے، ان اسلامی بھائی کی توجہ پھر سے شروع ہوئی، وہ رسول چھوڑنے بھی آئے، لینے بھی آئے، وہ سلسلہ چلتا رہا. اب اسی دوران جو وہ معاملات چلتے چلتے کچھ ایک آدھ اسلامی مہینے اور ماحول میں وہ، لیکن ایک جس کو کہتے ہیں اپنا جو انداز ہے درس کا، بیانات کا، اجتماعات کا، وہ شروع نہیں ہو پا رہا تھا. ابھی کی کوشش تو وہ سلسلہ تھا الحمدللہ. یہ اسلامی بھائی پھر کچھ دنوں بعد اپنے ملک پاکستان واپس آ گئے کینسل ویزا کر کے، اور وہ جو 2 اسلامی بھائی تھے وہ بھی فنش کر جو ہے وہ ویزا کینسل کر کے پاکستان آ گئے. پھر ایک اسلامی بھائی اور تھے، ان کے ہی روم میں رہا کرتے تھے، وہ بھی میرے ساتھ ہی کام کرتے تھے برابر میں. تو بس وہ ان کے لگائی بھی کوشش تھی، امیل سنت کے بیانات کی برکت تھی، اللہ جس سے چاہے کام لے لے. تو وہ ہوا یہی کہ ان کے جانے کے بعد ایک دم سے انقلاب ہو گیا. وہ ایک اسلامی بھائی تھے، وہ پڑھے لکھے بھی تھے، وہ ماحول میں آ گئے اور وہ دنیاوی اعتبار سے کافی بات کرنے میں تیز تھے. اچھا. لوگ ان سے جناب ویسے ہی جسے کہتے جنرل نالج لوگ بہت لیتے تھے، تبصرے کرنا ان کا. جب وہ ماحول میں آئے تو لوگ ان کے قریب ہوئے، کوشش کی. پھر انہوں نے پردیش کوئی 100 کے قریب کیسٹیں، اس میں میں نے بھی جو بھی ترکیب بنی، ہم 2-3 اسلامی نے مل کر 90 کیسٹیں پاکستان سے منگائی. پھر انہوں نے نعت کا اور بیانات کا سلسلہ شروع کر دیا. وہ بھی میرے برابر میں. اب وہ تو مسجد پہ چلے گئے تھے تھوڑے، لیکن اب ان کی توجہ سے تھوڑا سا سلسلہ شروع ہوا، یہاں تک کہ انہوں نے درس سے فیضان سنت شروع کر دیا مسجد میں، اور سلسلہ آہستہ آہستہ چلتا رہا. اسی دوران جیسے معاملات ہوتے ہیں تو وہی کرکٹ کھیلتا اور فلمیں ڈراموں کا سلسلہ اس وقت بھی تھوڑا چلتا رہا. ایک ہماری ٹیم میں ایک اسلامی بھائی تھے، وہ امیل سنت کے مرید تھے. اچھا. وہ اسٹاف جو ہماری مینجمنٹ ہوتی ہے اس میں شاید آتے تھے اکاؤنٹس کا کام کرنے کے لیے، تو وہ میرے ساتھ کھیلتے. کرکٹ وہ بہت اچھی کھیلتے تھے، یہاں تک کہ ہماری ٹیم کے سب سے یعنی جو سپر اسٹار تھے اور بہت اچھے بیٹسمین تھے. اب وہ ہم بھی ساتھ کھیلنے جاتے. ایک بار وہ اجتماع میچ کھیلنے نہیں آئے تو میں ان کے پاس پہنچ گیا. میں نے بولا یار آپ آئے نہیں اور آپ کی وجہ سے یہ وہ. اب مجھے ان سے بھی محبت نہیں تھی کہ وہ بھی ہم لوگ سنت کے مرید تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار وہ ٹیم میں جو نا وہ برائیاں ہوتی ہیں، غیبت کرتے ہیں، چگلی کرتے ہیں. تو لوگ انہوں نے اس طرح کی باتیں کی نا، تو ملا مطلب مجھے تو یہ میں نے بولا یار یہ بیچارہ ایسی سوچ رکھتا ہوا. پھر ہوتا ہے کہ ہماری ٹیم جب میچ جیتتی تو کھانے وغیرہ کھانے جاتے ہیں، فلمیں چلو آج فلم دیکھنی ہے. تو میں نے اکثر دیکھا وہ ہم جب بھی اس طرح کا پروگرام بناتے تو وہ فلم دیکھنے نہیں جاتا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ تو یار میرے پیر صاحب جو نا وہ ان کی تربیت ہے کہ میں فلمیں وغیرہ نہیں دیکھتا ہوں. یعنی کہ اس وقت وہ اس کا غیبت سے بچنے کا ذہن ہے، تو وہ کہاں سے بنا تھا وہ فلموں سے بچنے کا؟ وہ کیونکہ بتا دیا باب المدینہ سے وہ جہاں گلدار بھی اجتماع میں بھی آتے تھے، سے مرید تھے. اور ابھی بھی میری حال ہی میں ان سے ملاقات رہی، ماشاء اللہ پوری داڑھی ہے ان کی ماشاء اللہ. تو یہ چیزیں جو نا وہ تھوڑا سا جھٹکا دیتی تھی کہ ابھی وہ یہاں بھی ہوتا ہے، ایسے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں. واقعی ماشاء اللہ. اب یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر آہستہ آہستہ جو وہ دل میں جو وہ بیانات کی وجہ سے ایسا ہو گیا تھا کہ یار بس ابھی ایک دن یہ چیزیں چھوڑنی ہے. کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے میں ویٹ لفٹنگ بھی کرتا، گراؤنڈ میں دوڑ بھی لگاتا، مطلب جو دم کرتا وہ یار فٹ رہے، اچھی پرفارمنس دیں. اور لیگ کے میچز کھیلتا تھا. ہماری ٹیم نے پھر جو عمان کے اندر لیگ کے پہلے سی میں گئی، بی میں گئی، پھر بی، یہاں تک کہ ہمارا لیول بڑھتا چلا گیا. اور ہائی فائی جو کرکٹر ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. اخباروں میں ہماری کمپنی کا نام آتا، میری نام کی کٹنگیں آتی. اب وہ جب 4 سال مجھے پورے ہوئے تو میں نے ارادہ کیا کہ نعت شریف اور بیانات کی برکت سے کہ عمرہ کر لینا چاہیے، اور عمرہ کر کے پاکستان کینسل پر چلے جانا ہے. وہ اسلام میں جو ماحول میں آ چکے تھے، جنہوں نے اس کو سنبھال لیا تھا، انہوں نے مجھ پر انفرادی کوشش کی کہ آپ جو نا عمرہ نہیں کریں، آپ حج پر چلے جائیں. میں نے بولا یار بلا اتنا خرچہ ہوا، خرچہ کم آتا ہے بائی روڈ جانے میں، اس وقت تو بہت ہی کم خرچہ تھا. تو وہ کہا کہ آپ حج کر لو، زیادہ اچھا ہے. ان پر ان کی انفرادی کوشش. میں نے کہا ٹھیک ہے یار عمرے پہ جانا، حج پہ چلے جائیں گے.
تو بس وہ رمضان شریف میں عمرے کا رابطہ تھا. تو رمضان جب آیا نا تو رمضان ویسے ہی رمضان ہوتا ہے. رمضان شریف کی تو باہر ہی کچھ اور ہے. تو وہ رمضان اچھا ہمارے عموماً جتنے بھی روم تھے اس میں یہ شروع سے وہ تھا کہ یہاں پر بھی مسلمانوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ رمضان آتا ہے تو گناہ میرے سے فرماتے کم ہو جاتے ہیں. تو ہماری روم میں جو ٹی وی رکھا ہوا تھا نا تو وہ ہر رمضان کی پہلی چاند رات کو اس کو باقاعدہ گٹھڑی میں بھان دوڑ کے عمرے کے ساتھ میں قید کر دیتے تھے. اور مطلب وہ سارے نوجوان تھے وہ کہتے بھائی اب پورے رمضان میں ٹی وی نہیں کھلے گا تو ٹی وی پیک. اب وہ ٹی وی بند ہو جاتا. پھر اسی رمضان کے اندر جو نا بس وہ تھوڑا تھوڑا داڑھی شریف بڑھانے کا بھی بڑا ذہن بنا. تو اب وہ داڑھی پھر میں نے شلوار قمیض مسلسل پہننا شروع کر دیے اور ٹوپی نہیں پہنتا تھا لیکن پھر وہ افطار میں دعا کرانا یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر رمضان گزرا. رمضان کے بعد جب پہلی یہ عید آئی تو میں نے پہلی بار عید پر پورے دن ٹوپی پہننے کا ارادہ کیا کہ آج شلوار قمیض پہن کے ٹوپی پہنیں گے. اور پورے دن ٹوپی پہنے. ایک عالم علماء علیہ سنت تھے اس عالم صاحب کی میں نے جو نا صحبت اختیار کی. عید کا دن سب لوگ پکنک پر گئے. میں نے یار پکنک پہ نہیں جانا. تو ہم 2-3 افراد میرے اسلام میں یہاں بابل مدینہ میں رہتے ہیں. ہماری ٹیم کے مینیجر بھی تھے کوچ بھی تھے. تو دونوں تینوں افراد بھی ماحول میں آ گئے. تو ہم دونوں ٹیموں میں جا کر جو نا ایک عالم صاحب کی صحبت اس دن اختیار کی. پورا دن گزارا. پھر یہ قریب سفر مدینہ آ گیا. پہلی بار سفر مدینہ میں میں امام شریف سجایا. اور الحمدللہ اس سفر مدینہ میں مینا شریف میں امیر سنت سے ملاقات ہوئی. اللہ اکبر. پہلی ملاقات اس طرح کی تھی. اچھا. اور اس میں حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی چل مدینہ تھے. اور مجھے یوں تھوڑا رہا کہ میں چل مدینہ تو یوں نہ ہو سکا لیکن مکے شریف سے جو مدینہ کے ساتھ جو مکے سے جو قافلہ امیر سنت کا چلا نا اس میں ہماری بھی گاڑی ایک ساتھ چلی. اچھا. رات کو ایک پیٹرول پمپ پر بس رکی تو وہاں اسلام بھائی تھے. سب نے چپل نہیں پہنی ہوئی تھی تو عجیب ان کا سبق دیکھا. مجھے پہچان گئے سب دیتے تھے لیکن میں چونکہ نیا تھا تو جھیب ہوتی تھی. میں کچھ بول نہیں پاتا تھا. ان کو سہماتا رہتا تھا. امیر سنت سے پھر مدینہ شریف میں امیر سنت کا دربار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم حاضری کا انداز دیکھا. بالکل نیا تھا اور بس میں اکیلا اور مجھے نہ کوئی نگران ملا کبھی نہ کوئی ایسا کوئی وہ تربیت نہ قافلہ نہ مشورے نہ ماحول. بس یہ امیر سنت کے بیانات تھے. پھر وہ رفیق الحرمین کی میں نے اتنی برکتیں پائی. یہ رفیق الحرمین پڑھتا میں نے اکیلے ہی سارے مقامات کی زیارت کی. جہاں بھی جانا ہوتا امیر سنت میں جو بھی لکھا ہوتا وہاں پہنچ جاتا. پھر یوں کرتے کرتے وقت گزرا. امیر سنت سے ایک بار مطلب رات کو مدینہ شریف میں مغرب کے بعد جو امیر سنت کا جو سلسلہ ہوتا تھا لنگر کا وہاں حاضری ہوئی. واپس آئے تو واپس آنے کے بعد پھر ایک دم سے جو نا وہ تیزی پکڑ لی. اچھا. پھر جو وہاں سے آئے تو آنے کے فوراً بعد ہم نے اجتماع کا سلسلہ شروع کر دیا. پھر ہمارا اجتماع ہماری فیکٹری کے اندر ہی ہوتا. ہمارے قریب کیمپ میں مسجد تھی. 12-15 اسلام میں 25 اسلام میں. پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا. پھر آہستہ آہستہ ہماری فیکٹری میں نمازی کی تعداد الحمدللہ دیکھتے دیکھتے 250 سے 300 ہو گئی. اچھا. 400-500 افراد تھے. 200-250 لوگ نماز پڑھتے. ہماری کمپنی کے جو اونرس تھے انہوں نے ایک جگہ بنا دی نماز کے لیے. وضو خانہ بنایا اور کم و بیش 20 سے 25 اسلام میں ہماری فیکٹری میں با امامہ ہو گئے. ماشاء اللہ. اس کی باہر آ گئی. تو ہمارے ڈپارٹ تھے کٹنگ پیکنگ چیکنگ پریس ڈپارٹ اور یہ سارے ڈپارٹمنٹ. تو الحمدللہ رب العالمین یہ سلسلہ شروع ہوا کہ پھر ہم نے کم و بیش 400-500 بیانات ایک ساتھ پاکستان سے منگوائے. اچھا. اور قیمتی ٹیپ جو لے کر دیوار میں ہم نے اپنے فلور میں نصب کر دیا. ہمارا جو ڈپارٹ تھا اس میں تقریباً 150 کے قریب افراد ایک ساتھ جو نا اسٹیچنگ ڈپارٹ کہلاتا تھا اس میں کام کرتے تھے. تو اس میں روزانہ صبح 7 سے 8 جو تلاوت نعت شریف چلتی. 8 سے 9 نعت شریف چلتی ہے. 9 سے 10 روزانہ امیر سنت کا ایک بیان چلتا. اتنے بیانات مدنی پھول ہیں اس میں اخلاق کے. مدنی پھول کے تمام بیش 12 سلسلے امیر سنت کے. مدنی پھول 8 مدنی پھول 9 اور امیر سنت کے اتنے بیانات شاید ہمارے پاس 750-800 کے قریب نعت اور بیانات کی کیسٹ. ماشاء اللہ. 1000 کے قریب تو میری معلومات میں کہ بیانات امیر سنت کس طرح ہیں. وہ سارے ایک ایک سلسلہ چلتا. کبھی محرم آتی ربی النور شریف آتا. تو دیکھتے ہی دیکھتے اگرچہ ہم سب اپنے کام میں مشغول ہوتے تھے لیکن بیانات کی برکت سے ہم جس کے پاس بھی جاتے وہ الحمدللہ رب العالمین اندرونی طور پر گھائل ہو چکا ہوتا تھا. اور ہمارے سپروائزر تھے ان کے متعلق میرے ساتھ کرکٹ بھی کھیلتے تھے. جب میں ماحول میں آ گیا تو ان کے متعلق لوگ کہتے تھے کہ یہ ماحول میں نہیں آ سکتے. یہ بہت زیادہ وہ کرتے لیکن ہمارا ذہن بن چکا تھا. ہم برائی کرتے. ہم سمجھتے تھے کہ سب اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ بڑا بہت اسلائی میں آئیں گے.
پھر بندے کو یہ ہوتا نا وہ جب میں محل میں آ سکتا ہوں تو پھر حقیقت تو یہی تھا کہ میں یہ بولتا ہوں اور میں کیا ہوں، میں ایسا آدمی تھا، میں آ گیا تو سب آ جائیں گے. اس وقت وہ ہمارے جو سپروائزر تھے الحمدللہ چند ہی دنوں بعد انہوں نے بھی داڑھی شریف رکھی ماشاء اللہ، اور امامہ بھی سجا لیا. پھر ہمارے مینیجر نے بھی داڑھی رکھی، وہ ہر طرف باہر آ گئی ماشاء اللہ. اور یہ تو ساری برکتیں بھی معاملات تھی. ایک ڈپارٹ میں دیکھتا میں یہ تھا کہ ایک ڈپارٹ میں باقاعدہ ہماری ذمہ داریاں بن گئی تھی. جس طرح اپنے لیگران زیری میں ہلکا نظام ہمارے ڈپارٹ کے ذمہ دار بن گئے تھے کہ اس میں یہ بیان چلانا ہے. تو اس ڈپارٹ میں جائیں تو مل سنت کا فلاں بیان چل رہا ہے، اس ڈپارٹ میں جائیں تو فلاں بیان چل رہا ہے. 9 بجے سے 10 بجے تک پوری فیکٹری میں امیل سنت کی آواز گونجتی تھی. اللہ اللہ. اور امیل سنت سے جب جو وابستہ ہوا نا میں بالخصوصی میں، تو میں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ فلمیں ڈراموں سے بے رغبتی ہوتی چلی گئی. کیا خیال ہے اور امیر علیہ سنت کی اگر ہم ابھی آواز سن لیں؟ ماشاء اللہ. موقع ہے نا، دکھائیے بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو میں اردو سے کر رہا ہوں وہ ضمن دل کے لیے الحمدللہ مفید ہے. وہ اگر آپ چاہیں تو میں کوشش کروں بتانے کی. ناک کے نیچے نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر اوپر کی طرف سانس لیں اور تھوڑا سا اوپر رک کر پھر ناک سے لیں، منہ کو نکالیں. اور یہ سر جو ہے تو جتنا آپ گردن کو خم کر سکتے پیچھے کی طرف خم کریں. نیچے کی طرف سانس نکالنا ہے منہ سے، ناک سے لینا ہے اور آہستہ آہستہ لینا، آہستہ آہستہ نکالنا ہے. یہ سانس جو ہے اوپر لے گا ناک سے اور منہ سے منہ نیچے کر کے نکالا. ٹھیک. فزیو تھراپسٹ کے مشورے سے مریض کو چاہیے کہ ورزش کرے. میں نے یہ چند آپ کو عرض کر دی. اللہ قبول فرمائے، اخلاص نیت نصیب فرمائے اور عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے یہ ورزشیں کرنا نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلو جی ماشاء اللہ. امیر علیہ سنت کی بارگاہ سے واپس آ گئے، ابھی میں آپ بھی واپس آ گئے. خیر آپ کنٹینیو کریں تو پھر آپ یعنی کہ وہاں پر مدنی کام میں تو یہی آ گئی. وہ عرض کر رہا تھا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا وہاں پر کہ وہ آپ کے مدنی مشورے جو ہوتے تھے اس میں آپ کو رسپیکٹ ملتی تھی یا آپ کے نگران بہت مضبوط آ گئے تھے، کیا ہوا تھا؟ تو یوں سمجھ لیں کہ ایک اسلامی بھائی بعد میں آئے تھے تنظیمی طور پہ، مدارس المدینہ بچوں کا جو تھا اپنا اس میں پڑھے ہوئے تھے جی. لیکن یہاں باب المدینہ میں کوئی ان کی ایسی تنظیمی ذمہ داری نہیں تھی. ٹھیک ہے. بس وہ سمجھ لے کہ وہاں اتنا کرنٹ ہو چکا تھا کہ شاید میں یوں کہوں گا کہ وہ یہاں سے تھوڑے سے شاید 19 آئے ہوں گے تو وہاں اگر 20 ہو گئے تھے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آدمی کو اتنی محبت اتنا پیار، وہ میں نے دیکھا کہ شاید وہ وہاں سے گئے تو انہوں نے بولا کہ شاید وہاں کچھ بھی ماحول نہیں ہوگا. جب وہ فیکٹری میں ہماری آئے تو بالکل، اور وہ بھی الحمدللہ یوں مقصد ایسا نہیں تھا کہ کوئی نگران تھا، ہم خود ہی آپس میں اسلامی میں بیٹھتے. ہماری فیکٹری میں ایک وقت ایسا تھا کہ پہلے لوگ کہتے یار اس کو جاب دے دی، فلاں کی وہ سیاست بھی ہو رہی ہے. جب دعوت اسلامی کا ماحول ملا تو الحمدللہ ہر طرف پیار محبت ہی پیار محبت، امن ہو گیا. یہاں تک کہ ہماری کمپنی کے جو سیٹ تھے وہ ربی نور شریف میں یہ کرنے لگے کہ جب بڑی رات آتی
تو عشاء کے بعد ہماری کیونکہ رہائش جاتی وہاں بہت بڑا اجتماعی میلاد ہوتا. مجھے یاد پڑتا اس وقت بھی 1000, 1200, 1500 کے قریب تعداد ہوتی تھی. اور ہم کموش کھانا بناتے, سہاری ہوتی پوری رات. جب کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا, ہماری یاد رکھتے. یہ ساری جو تھی مطلب ذہن یہ امیر علیہ سنت کے بیانات کی برکت سے. اور اسلامی بھائی جو بھی تیاری کرتے ہیں, مجھے یاد نہیں پڑتا کوئی اسلامی بھائی باب المدینہ سے یا مرکزی طور پر جس کو کہا جائے بیرون ملک کی مجلس کے حوالے سے کسی نے سفر کیا, بھائی یہ بیانات ہم جس سے ملنے جاتے, ہم 50 کلومیٹر بھی سفر کرتے, 100 کلومیٹر بھی سفر کرتے, 200 کلومیٹر بھی سفر کرتے, اور وہاں جب جاتے پتا چلتا کہ فلاں ایک اسلامی بھائی ہے جو پنجاب کے فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں, وہ اہل محبت ہے اور امیل سنت سے مرید ہے, لیکن وہاں کوئی کام کا سلسلہ نہیں. وہ ان کے پاس جاتے اور ان سے ملتے, ان کے پاس پورا دن گزارتے, اور پھر انہیں امیل سنت کے 15-20 بیانات جو ریکارڈ کیے دے کر آتے, اور کہتے ہیں کہ اب یہ آپ کیا کرنا کہ آپ اس کو نا یہاں پر تقسیم کرنا, ان کو سنوانا, اور آئندہ 15 دن بعد ہمارا دوبارہ جدول بنے گا, ہم نئی کیسٹیں لے کر آئیں گے. پھر یہ بھی ہوتا ہے وہ ہمیں خالی کیسٹ وہ دب کر لے گی. تو وہ ہم نے پورا ایک جیسے کہتے ہیں کہ مجلس بنا دی تھی جو کیسٹیں ریکارڈ کرتی اور سننے کے لیے دیتی لیتی. لے کے ہمارے سب کچھ جو پہلے بھی یہی تھے اب بھی یہی ہے, وہ سنت چلاتے تھے. ہم نے اس کی برکتیں دیکھی کہ جب ہم کسی کو کیسٹیں دے کر آتے تو وہ اس وقت کلین شیپ ہوتا, اور جب ہم 15 دن 20 دن بعد 2 مہینے بعد ہمارا دوبارہ سلسلہ چلتا رہتا, کچھ دنوں بعد ماشاء اللہ داڑھی والا ہوا, کچھ دنوں بعد اس طرح اب یہ سمجھ لے کہ مدنی چینل کی جو بہار ہے, مدنی چینل الحمدللہ گھر گھر پہنچا. امیل سنت جو وہ امیل سنت کے ذریعے اصلاح ہو رہی ہے, نیا شورا کے بیانات ہے, تو اس وقت امیل سنت کا یہ آڈیو بیان جہاں جہاں جاتا اس کا آپریشن ہونا شروع ہو جاتا. اور الحمدللہ میں نے اس پر بہت کچھ دیکھا پایا بھی ہے کہ امیل سنت کا بیان جب بھی ہم فیکٹری میں یہاں بھی کبھی بھی سنتے نا تو پورا دن ٹھنڈا ٹھنڈا گزرتا ہے. ایسا گزرتا ہے کہ وہ رغبت نیکی کی طرف ہوتی ہے, گناہ سے بچنے کا ذہن بنتا رہتا ہے. امیل سنت کی آواز اللہ کی رحمت سے اگر کانوں میں گونجتی رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کہیں بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, بازار میں بھی رہ کر مدینے میں رہیں گے. ماشاء اللہ, کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات کی, مزہ آ گیا مجھے. ناگپور انڈیا تاجپور سے ہمارے ساتھ محسن بھائی ہیں, شہباز اتاری بھائی بھی ناگپور سے ہمارے ساتھ ہیں, محسن بھائی ایک اور بھی ہیں محسن دانیار, یہ ہیں انڈیا مہاراشٹر احمد نگر سے. اچھا, شراز وحید بھائی ہیں فلپائن سے منیلا, یہ ہیں جناب مجاہد حسین اتاری ہیں لندن سے. ایک اور اسلامی بھائی کی میرا ہوئی ہے بندہ والے اسلامی بھائی جو ہیں فلپائن کے مجاہد بھائی, ان کا مشورہ مل گیا اور مجلس کو ماشاءاللہ نوٹ کر لیا گیا ہے اور اس پر کلام بھی ہو گیا ہے. لندن والے اسلامی بھائی کا بھی مشورہ جو ہے ہم نے نوٹ کر لیا ہے. آپ کے مشوروں کا بہت شکریہ, ابھی ای میل پر آپ نے ہمیں دیا, اور آئندہ بھی اسی طرح کرم نوازی فرماتے رہیے گا. اور یہ شہزاد طارق بھائی ہیں, یہ ماشاءاللہ طاری صاحب آئے تھے ہمارے, ایک بہت ان کو پسند کر رہے ہیں, ابھی چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ آ گئے. جو تاجپور سے جو انڈیا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خدا سب والا بہت اچھا لگتا ہے. اچھا ماشاء اللہ قوت اللہ باللہ, ایک بار جنید شیخ اتاوی کو اپنے پروگرام میں بلائیں اور ان سے فرمائش ہے, یہ جنید شیخ بھائی سے فرمائش کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہر وقت تصویر میں مدینے کی گلی ہو یہ آ کر سنائیں. اور میرا پیر کا انہوں نے فرمائش کی ہے. تو اس کے لیے نمبر آپ محفوظ کر لیجیے ذہن میں, 02134942526 02134942526. اور ایک اور نمبر بھی سماعت کر لیں 02134942626 02134942626. قاری صاحب سورۃ الضحیٰ کی فرمائش ہے اگر آپ سنائیں ماشاءاللہ اپنے مخصوص شیرینی بھولے لوگوں میں ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر, اچھی نیتیں کر لیجیے, رضا اللہ عز و جل کی مومن کی بلجوئی کی نیت کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فهدى ووجدك عائلا
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ جزاک اللہ خیرا. ہماری مجلس نے فرضی خاکہ تیار کیا ہے ایک آپ کو میسج دینے کے لیے. ظاہر ہے یہ بھی ایک انفرادی کوشش سے ریلیٹڈ ایک انداز ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل ہمیں کیا سکھا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک دن شروع کر لیتے کاروبار کے سلسلے میں. اچھا تو اگر آپ ٹائم دے تھوڑا سا بھی پھر اس کے لیے ہم باہر چلتے ہیں. یہی پرسکون ماحول ہے دیکھ جاتے ہیں تھوڑی دیر کچھ مشورہ کر لیتے ہیں. پیارے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے نا وہ دنیاوی بات نہیں کی جا سکتی. روایتوں میں آتا ہے کہ مسجد میں دنیاوی بات کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. چلیں ان شاء اللہ باہر سے تو میں بات کریں. بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ. مجھے اتنی دیکھیے گا میں ذرا لائٹ اور پنکھا بند کر کے آتا ہوں. جلدی دیکھتے کوئی نمازی وغیرہ آتا کوئی لائٹ بھی اپنے بند کر دی کبھی بند کر دیا اپنے. اصل میں مسجد کے لائٹ اور پنکھے ہیں وہ بہتر بند کر دیے جائیں. اس وقت کوئی نماز نہیں پا رہے ہیں. جلدی بھائی اب اور نمازی وغیرہ آئیں گے کوئی کسی نے قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہوگی کسی نے نماز پڑھنی ہوگی وہ پنکھا بتی دونوں اپنے بند کر دیں. دیکھیں جب کوئی آئیں گے تو وہ انشاءاللہ خود لائٹ جلا لیں گے. لیکن اس وقت ہم جا رہے ہیں اگر ہو سکتا ہے کہ اگر ہم لائٹ پنکھے بند نہ کریں ساری رات بھی چلتا رہتا اور مسجد کا جو بل وغیرہ آتا رہتا. یہ ذمہ داری تو مسجد کے خادم کی ہے مسجد کے مؤذن کی ہے کمیٹی والوں کی ہے. یہ تو ان کی ذمہ داری ہے. آپ نے کیوں بند کی ہے؟ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس یہ ذمہ داری باقاعدہ تو نہیں ہے لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسجد کی خدمت ہم سب پر ضروری ہے. اور آپ سوچیں نا کہ مسجد وقف کے مال پر چلتی ہے چندہ ہوتا ہے اور یہاں پر اگر یہ ساری رات بجلی چلتی رہتی تو اس کا بل مسجد کا بنتا چلا جاتا تو ہمیں تو احتیاط کرنی چاہیے. عبدالحبیب بھائی آپ اکیلے آپ نے ایک پنکھا ایک بتی بند کی کیا اس سے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ یا یہ حل ہو جائے گا کہ آپ اکیلے کے کرنے سے؟ آپ کی بات ٹھیک ہے بھائی لیکن انڈیویجول جو ہے نا فرق سے معاشرہ بنتا ہے. اگر میں اور آپ نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بجلی کا صحیح استعمال کریں گے ہمیں صرف مسجد نہیں بلکہ اپنے گھروں میں اپنی دکانوں پر بھی احتیاط کرنی چاہیے. اور اگر ہم سب احتیاط کریں تو یہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ یہ پانی کی کمی کا مسئلہ کیونکہ بہت ساری نعمتیں بے جا استعمال کرتے ہیں تو آج میں اور آپ اگر نیت کریں اور دوسروں کو سکھانے کی نیت کریں تو اس سے انشاءاللہ فرق پڑتا ہے. آپ دیکھیں شیخ طریقہ تنظیم سنت بانی دعوت اسلامی 30-31 سال پہلے آپ اکیلے تو چلے تھے دعوت اسلامی کو لے کر مگر جذبہ تھا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. آج 31 ایئرس کے اندر دنیا کے کونے کونے میں دعوت اسلامی پہنچ گئی. کتنی مساجد بن گئی کتنے مراکز بن گئے. تو الحمدللہ وہ اکیلے چلے اور آج پوری دنیا میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ گیا. تو میں اور آپ نیت کریں گے انشاءاللہ دوسروں کو انشاءاللہ ترغیب کرتے رہیں گے تو سب بہتر ہو جائے گا. نیت کرتا ہوں میں اپنے گھر میں اپنے محلے میں اپنے کاروبار کی جگہ پہ انشاءاللہ میں چیزوں میں سے بہت بہت جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ماشاءاللہ ایک اسلامی بھائی ایک مبلغ میں ایک ہی موقع پر ماشاءاللہ کتنے سارے مدنی پھول دیے.
تو کتنی ساری نیکیاں کمائی ہوں گی مسجد کے حوالے سے اور اسراف کے حوالے سے ماشاء اللہ. تو جو پیغام ملا اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا. چلتے ہیں ہم نے تو آپ کی بہت کہہ لی اپنی اپنی آداب کی سن لیتے ہیں اور آپ لوگوں نے چاہیے کہ ناظرین کی کال سنا دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیضان رمضان مسجد ماشاء اللہ مارکیٹ گارڈن بابو مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. جی جی الحمدللہ کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے دیکھا بھی تو دل باغ باغ ہو گیا کہ ہم نے بابو مدینہ کے نگران کابینہ عبد المجید اتاری کی اس میں زیارت کی. الحمدللہ خوشی ہوئی. اور عبد المجید اتاری بھائی ہمارے وہ اسلام بھائی ہیں کہ جنہیں اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ جب یہ علاقہ مشاورت کے نگران تھے ماشاء اللہ. اور آج الحمدللہ یہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ نگران کابینہ ہے. ماشاء اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے علم عمر میں عمل میں برکت عطا فرمائے. آمین آمین. بہت کچھ ہم نے ان سے سیکھا اور آج جو اللہ نے انہیں نگران کابینہ بنایا ہے یہ الحمدللہ ان کی محنتیں ہیں. اور شیخ طریقت پیر اہل سنت کی یہ خصوصی توجہ ہے کہ کس طرح تحریک کے لیے کام کرنا چاہیے, نگرانوں کی اطاعت کس طرح کرنا چاہیے. تو یہ اس کا ہی نتیجہ ہے کہ الحمدللہ کہ اس عمل کی برکت سے آج اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا مرتبہ عطا فرمایا اور مزید اللہ تبارک تعالیٰ ان کے علم و عمر میں برکت عطا فرمائے. ان کا بیان, ان کی دعا, ان کے مدنی مشورے لینے کا انداز اور پھر جس طرح دعوت اسلامی کے لیے وقت دیتے ہیں کہ اپنے گھر سے بہت دور علاقوں میں جا کے یہ مشورے کرتے ہیں اور سارا دن جو ہے یہ مدنی مشوروں میں مدنی مرکز کے کاموں کے لیے الحمدللہ ان کا پورا دن بلکہ رات بھی ان کی جو ہے یہ اس میں صرف ہو جاتی ہے ماشاء اللہ. اور الحمدللہ نہ صرف یہ باب المدینہ بلکہ بیرون ملک بھی جاتے ہیں. ابھی بھی حال ہی میں یہ مسقط ربی نور میں تشریف لے گئے تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں ان کی عرضی کروں گا کہ وہاں پر کوئی ایسا واقعہ ہو جو انوکھا ہو یا نکی کی دعوت کے حوالے سے ہو یا مدنی کاموں کے حوالے سے ہو تو وہ ہوئی ہمیں ضرور جو ہے یہ بتائیں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو وہ مجھے یہاں ایک ذہن میں آ رہا عبدالمجید بھائی ماشاء اللہ آپ دوبارہ گئے مسکت اور یہ جب آپ بتا رہے ہو ایک اسلامی بھائی آیا تھا جس نے آغاز کیا تھا وہ تو پھر واپس چلا گیا شاید اس نے اپنی وہ لگائی ہوئی بیج کی فصل نہیں دیکھی. اب کیا عالم ہے وہاں پر؟ الحمدللہ بہت اچھا مدنی کام ہو رہا ہے. پہلے چونکہ جب ہم ایک کمپنی میں ماحول میں آئے تھے وہ فیکٹری کا تھا, لیکن اب الحمدللہ پورے عمان میں دعوت اسلامی کا کام پھیل چکا ہے ماشاء اللہ. 7 سے 8 مقامات پر جو اپنا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے ماشاء اللہ. مرحبا. پچھلے سال کی بات ہے تو نگران شورا کا بیان ہوا تھا ہمیں کیا ہو گیا, بہت اچھا بیان تھا. پورا ہال اتنا بھرا ہوا تھا ماشاء اللہ اور لوگوں کا بہت زیادہ ماشاء اللہ. نگران شورا بہت خوش ہوا. پچھلے دنوں رکن شورا مجلس بین الملک کے نگران بھی ربیع شریف میں وہیں تھا, وہاں تشریف لائے تھے تو بہت خوش ہوئے. یہاں مدنی کام ہمارے قاری سلیم بھائی بھی رکن شورا وہ بھی تشریف لے جائیں تو یہ ماشاء اللہ وہاں دیکھ کر نظام اسلامی بھائیوں کا معاملہ بہت اچھا الحمدللہ. یہ تنظیمی طور پر اسلامی بھائی بہت زیادہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں ماشاء اللہ. اور مدنی کام بھی کر رہے ہیں. پچھلے دنوں الحمدللہ 3 وہاں کے عمانی جو عربی تھے وہ الحمدللہ مدنی مذاکروں میں مل سنت کے ساتھ الحمدللہ شریک بھی ہوئے, مل سنت سے ملاقات بھی کی اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ اللہ عز و جل کی رحمت سے مزید باہر آ جائیے انشاءاللہ. چلو دوبارہ پھر آتے ہیں آپ کی بات کی طرف. جب آپ یہاں آئے ہوں گے تو وہ تو ہو سکتا ہے تعداد ہوگی اس میں تو پہچانا نہیں ہوگا وہ کون ہے, ایسے بھی ہوتا ہے. 93 میں پہلی چھٹی پر آیا تھا جب میں 2 پیس پہن کر آیا تھا. 95 میں جب میں دوسری چھٹی پر آیا تو سفر مدینہ بھی الحمدللہ ہو چکا تھا. جب میں آیا تو ایئرپورٹ پہ لوگ تلاش کر رہے تھے, میں باہر کھڑا ہوا تھا اور امامہ شریف پہنا ہوتا تو کیونکہ یہاں جو میرا ماحول تھا نہیں, نہ ہمارے کسی رشتہ داروں میں یعنی کہ یوں کہہ لیجیے کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کوئی دعوت اسلامی سے یوں وابستہ مجھے کبھی نظر آیا کہ اس کا یوں معاملات ہوا تو سب چونک گئے. اور جو پرانی جو گیدرنگ تھی وہ آپ نے سنی لی جو یہاں باب المدینہ میں تھی انہیں بھی ایک دم سے جھٹکا لگا
اور کئیوں نے تو مطلب جس کو کہتے ہیں وہ نفس شیطان جس میں آ کے جو وہ اپنی محبت کے انداز میں کہا کہ یہ سب ناٹک بند کرو، امامہ اتارو، یہ کیا ہو گیا یہ. اور حقیقت جو نعت شریف ابھی ہمارے انعت خان اسلامیہ میں پڑھی ہے اس وقت مجھے یہ بڑی یاد آتی تھی کہ وہ ویسا لگا مجھے ایسا لگتا کہ یہاں مجھے کوئی جانتا ہی نہیں تھا، نہ اس وقت نہ وہ چینل نہ مجلس اتنے کال نہیں تھی کہ وہ کوئی آ رہا اسلام بھائی. تو یہاں سے ملک میں تنہا تھا. اور میں جب اپنے علاقے میں آیا مسجد میں جاتا تو بس وہ جو پرانے والے لوگ تھے وہ جانتے تھے دیکھتے تھے، کوئی دعوت اسلامی والا کوئی اس طرح نہیں ملتا تھا. الحمدللہ مل سنت کی خاص نظر رہی کہ میں سنبھلتا چلا گیا. ماشاءاللہ دل تو ٹوٹتا تھا کہ لوگ بہت کچھ کہتے تھے کرتے تھے معاملات تھے. اسی طرح جب میں 93 میں آیا تھا تو میرا رشتہ ہو گیا تھا. کسی نے میری پھپھی رہتی ہیں رحیم یار خان میں، وہاں میری 2 بہنیں بھی ہیں. تو میں وہاں گیا تو میری والدہ بھی ساتھ تھی. تو کسی نے آ کر ہمارے رشتے داروں نے تو ہماری برادری کے لوگ تھے کہنے لگے کہ ہماری بیٹی آپ کی یوں کر کے وہ رشتہ کا انداز ہوتا ہے لوگ والوں کا ہو بھی جاتا ہے گھر میں انہوں نے کماتے بازی کرتے. 95 میں جب میں آیا تو انہوں نے مجھے ماحول میں دیکھا یہ امامہ اور داڑھی تو کہا کہ وہ تو مسائل ہو گئے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، جو ہوتا ہے بہتر ہی ہوتا ہے. اور وہ رشتہ میرا ٹوٹ گیا. تو والدہ مجھے کہنے لگی بیٹا داڑھی پوچھوں دکھ ہوا تھا اس وقت؟ وہ تھوڑا سا یوں جھٹکا تو لگتا ہے یوں کیونکہ وہ لگتا یوں ہے کہ لوگ باتیں بہت کرتے ہیں کہ جیسے نا وہ مذہبی ہماری اسلامی بہنیں جو پردہ کرتی ہے برقع پہنتی ہے تو لوگ ان کو کہتے ہیں آپ کا رشتہ نہیں آئے گا. اور آج کل تو ماداللہ یوں ہو گیا کہ اپنی لڑکیوں کو بہنوں کو بنا سوار کر شادی ہالوں میں اس لیے لے کے جایا جاتا ہے کہ ان پر کسی کی نظر پڑ جائے اور فوراً اسی میں ولیمے میں نکاح کی تقریب میں جو منگنی میں رشتہ آ جائے. یوں آج کل کا حالات ہے. لیکن وہ ذہن ظاہر سی بات آج بھی لوگ ہیں تو وہ ہوا کہ بھائی آپ نے داڑھی رکھ لی ماما پہن لیا اس لیے آپ کا جو نا رشتہ ٹوٹ گیا ہے. اگر آپ پہلے بعد میں کر لیتے. میری والدہ الحمدللہ مل سنت کی مرید تھی، ان کا انتقال 2-3 سال پہلے ہوا. رمضان شریف کا پہلا روزہ تھا. تو میری والدہ نے مجھے کہا جب اس طرح تو میں نے کہا اماں یہ بتائیے کہ میں آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ میں شادی تک زندہ رہوں گا. اب میں چونکہ شروع سے جو جذباتی تھا تو اس میں بھی الحمدللہ ماحول میں آنے کے بعد جب میں ماحول میں آیا نا تو میں نے یک مشت 12 مدنی سوٹ سلائے تھے تاکہ واپسی کا وہ راستہ ہی نہیں. اور جتنے بھی میرے کپڑے وپڑے تھے کوئی جوتے ووتے سے انگلش بوٹ کے شوز سب نے لے لیے اسپورٹس کی. تو میں نے دیکھا ہی نہیں کسی کی طرف تاکہ کوئی وہ ہوتا ہے اسلام میں ایک سوٹ سلاتا ہے رنگین پہنتا ہے تو کبھی کبھی شادی میں نہیں پڑ گئے وہ ایسا میں نے راستہ بند کر دیا تھا الحمدللہ رب العالمین. تو اس وقت یہ ہوا تھوڑا دل ٹوٹا. میں گھر سے باہر نکلا تو ایک ویرانے کی طرف چلا گیا اور چلتے چلتے بس پہ نعت شریف پڑھنے لگا. تو تھوڑا سا جو کہتے ہیں نا اعلیٰ وقت کا شعر ہے شاید اللہ ہے وہ سن لیں گے سوچیں گے وہ دل تھوڑا سا وہ ہو رہا تھا کہ وہ بس آنسو بھی نکل گئے. میں گھر آیا تو کچھ ہی دن وہاں رہتے میں 4-6 دن رحیم یار خان پنجاب میرا اسی دوران الحمدللہ دوسرے لوگوں سے رشتہ آ گیا. اس کا سبب شاید یہ بنا تھا جب میں ایک دن گھر میں بیٹھ کر قرائشی پڑھا تھا تو ایک محترمہ آئی وہ میری پھپھی کی دوست تھی عمر رسیدہ تھی. تو انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کی جو بڑی بیٹی تھی ان کا جو داماد تھا نا وہ سردار آباد میں دعوت اسلامی والے تھے. تو انہوں نے مجھے دیکھتے کہا کہ تو اگر برادری کے بھی ہیں اور کہا کہ میری بیٹی کا نکاح وہ رشتہ ان سے کر لو. یوں الحمدللہ مجھے عاشقان رسول الحمدللہ کے بعد سے مطمئن ہوگی جی وجہ آج رات اچھی رہی نہیں اچھی گزری نہیں گزری الحمدللہ. میں اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ یہ بہتر ہوا. علماء بھی یہ فرماتے ہیں کہ ماحول گھر سے ہی مطلب وہ مدد ہے مدنی قافلہ ہو مدنی کام ہو تنظیمی کام ہو اس میں گھر کی اور معاملت نہ ہو تو پھر آزمائش ہو. قافلے میں سفر کرنا مشکل ہوتا ہے. مجھے یاد نہیں کہ کبھی میرے گھر سے کسی بھی معاملے میں کوئی روک ٹوک ہوئی. یہاں تک کہ اگر چھینک آئے نا موبائل کا چھینک آئے کہ مجھے قافلے میں جانا ہے تو میں نے اگر مطلب موبائل میں اگر جھوٹ میں یعنی کہ ایسے خوش طبعی میں نے کہہ دیا کہ قافلے میں جانا ہے تو میرا بیگ تیار ہو جاتا ہے. تو کہا آپ جا نہیں رہے قافلے میں چلے جا رہا ہے قافلے میں. ماشاء اللہ. چلے بھائی بہت خوب. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس ذہن میں بھی ٹھنڈا رکھے اس ذہن میں بھی ٹھنڈا رکھے آپ سب کے ہمارے حقوق میں یہ دعائیں قبول منظور کرے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید مبلغ ان کے ماضی کے گوشے آپ کے سامنے ان کے زندگی سفر کی داستانیں. اسٹے ٹیون ٹو اس. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بھولے